بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سعدیہ وائس میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، پھر نہ کہیے گا کہ آپ سے کوئی دلچسپ کہانی مس ہو گئی ہے۔ اور جو میرے چینل پر میرے ساتھ موجود ہیں شروع سے لے کر اب تک، ان سب سے درخواست ہے کہ کم سے کم لائک ضرور کیا کیجئے ویڈیو کو۔ آخر آپ کے لیے میں مکمل کیسز لے کر آتی ہوں اور بہت محنت کرتی ہوں، تو ایک لائک تو بنتا ہے نا۔ لائک کیجئے، کمنٹ بھی ضرور کیجئے، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دوسرے جو چینلز ہیں ان کو بھی سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا، ان کے لنکس آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں آج کے نیو کیس کا۔ وہ موسم گرما کی ایک خوشگوار شام تھی۔ میں اپنے سرکاری کوارٹر کے لان میں چند ملنے والوں کے ہمراہ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک شخص جس نے کھیس کی بکل مار رکھی تھی اندر آیا، جھک کر مجھے سلام کیا اور ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے چادر میں اپنا منہ بھی چھپا رکھا تھا، تاہم اس کی گھنی مونچھوں کی جھلک میں نے دیکھ لی تھی۔ گرمیوں میں چادر اوڑھنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے گفتگو روک کر اس کی آمد کا مقصد پوچھا۔ اس نے کسی حال مست شخص کی طرح جواب دیا، بندے کو کوئی جلدی نہیں ہے، آپ اطمینان سے فارغ ہو لیں، پھر کچھ عرض کروں گا، ذرا پردے کی بات ہے۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ خاصا گہرا بندہ تھا اور کوئی گہری خبر لایا تھا۔ میں نے ملنے والوں کو جلدی فارغ کر دیا اور کھیس پوش کی طرف رخ کر لیا۔ اس نے چادر ہٹا کر اپنا چہرہ بے نقاب کر دیا اور اپنی گھنی مونچھوں کا زاویہ درست کرنے لگا۔ شکل اس کی خاصی خوفناک تھی اور چہرے پر زخم کے 2-3 پرانے نشان بھی تھے۔ عمر 30-32 سال کے لگ بھگ تھی اور خاصا جیدار بندہ معلوم ہوتا تھا۔ اس کی چال ڈھال اور وضاحت سے میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کوئی سزا یافتہ عادی مجرم تھا۔ اس نے اپنی بکل سے ایک پیکٹ نکالا اور میرے سامنے میز پر رکھ دیا۔ یہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ یہ ایوان صاحب نے آپ کے لیے نذرانہ بھیجا ہے، اس نے کہا۔ چودھری دوست محمد ایوان نے۔ اس میں ایک بوسکی کا جوڑا اور کچھ مٹھائی کے پیسے ہیں۔ ایوان صاحب نے آپ کی خدمت میں سلام بھی عرض کیا۔ چودھری دوست محمد ایوان ایک قریبی گاؤں میں رہتا تھا اور خاصا تگڑا زمیندار تھا۔ معاملہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ چودھری نے کوئی بندہ مار دیا یا کسی کی لڑکی اٹھا لی ہے؟ ایسی کوئی گل نہیں سرکار، ایوان صاحب بڑے اللہ والے لوگ آدمی ہیں، ایسی نیچ حرکتیں کبھی نہیں کرتے۔ اس کی شکل جانی پہچانی لگ رہی تھی مگر نام ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، تمہارا نام کیا؟ سرکار، نوکر کا نام جلال خان ہے۔ ہو، میں نے گہری نظروں سے اسے گھورا۔ جلال خان عرف جیلا بدماش، تمہیں تو سزا ہو گئی تھی، کب چھوٹے ہو جیل سے؟ یہی کوئی 2-4 مہینے ہوئے ہیں۔ اب میں نے سارے دھندے چھوڑ دیے ہیں اور ایوان صاحب کی ملازمت کر لی ہے۔ جاگیردار اپنا روب اور دبدبہ قائم رکھنے کے لیے اس قسم کے چند گنڈے ضرور رکھتے ہیں۔ جیلا بدماش تھوڑی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پھر بولا، سرکار آپ نے جھورے ماچھی کا نام ضرور سنا ہوگا، بڑا نامی گرامی ڈاکو ہے، آج کل یہ اس علاقے میں آیا ہوا ہے اور وارداتیں کرنے کا پروگرام بنا رہا ہے۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ ایوان صاحب کی حویلی میں بھی واردات کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ان دنوں اس علاقے میں جھورے ماچھی کا خاصا چرچا تھا۔ وہ کافی عرصے سے وارداتیں کر رہا تھا مگر ابھی تک پولیس کے قابو میں نہیں آیا تھا۔ اس کی نہ تو کسی تھانے میں تصویر تھی اور نہ ہی کوئی اس کا حلیہ جانتا تھا۔ تم پولیس کے مخبر کب سے بن گئے؟ میں نے جیلے سے کہا۔ اور چودھری دوست محمد کو کیسے پتا چلا کہ جھورا ان کی حویلی لوٹنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ کہیں سے پتا چل گیا ہوگا جی، مجھے کیا پتا، میں تو ان کا نوکر ہوں، جو انہوں نے پیغام دیا وہ میں نے آپ کو پہنچا دیا۔ ایوان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ انہیں اپنی حفاظت کی کوئی فکر نہیں، آپ کو اطلاع اس لیے دے دی گئی ہے کہ اگر جھورے ماچھی کے 2-4 بندے پھنڈر ہو گئے تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، یہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے کہ ذمہ داری ہے یا نہیں ہے۔ میں نے کہا، تم مجھے یہ بتاؤ اصل بات کیا ہے؟ سرکار، جو کچھ مجھے حکم ملا تھا وہ میں نے عرض کر دیا ہے، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ویسے لوگوں کا کہنا ہے کہ جھورا ماچھی چودھری رستم علی کی حویلی میں دیکھا گیا تھا۔ چودھری رستم علی کا نام سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ چند سال پہلے چودھری رستم علی کے ایک بندے نے چودھری دوست محمد کے مزارہ کی نوجوان لڑکی اٹھا لی تھی اور نوبت قتل و غارت تک پہنچ گئی تھی، لیکن کچھ لوگوں نے بیچ میں پڑھ کر معاملہ رفع دفع کرا دیا تھا اور مغبیہ کو اس کے گھر پہنچا دیا گیا تھا، مگر دلوں کی یہ رنجش ختم نہیں ہوئی تھی۔ چودھری دوست محمد کے آدمی موقع کی طاق میں تھے۔ جی لے جانے سے پہلے اپنا یہ نذرانہ اٹھا لو، میں نے تحکمانہ لہجے میں کہا، اور میری بات سنو، اگر تمہارے مالک کو چودھری رستم علی کے گھر سے کوئی خطرہ ہے تو اس کی ضرور کوئی وجہ ہوگی۔
रंजिश चौधरी दोस्त मोहम्मद के दिल में थी, खतरा चौधरी रुस्तम अली को होना चाहिए था, लेकिन मालूम होता है कि तुम लोग अपनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मेरे पास आए हो, इसलिए कान खोलकर सुन लो। अगर मुझे किसी वारदात की इतला मिली तो मैं सबसे पहले तुमको अंदर बंद कर दूंगा। क्या बात है मलिक साहब? वो दोबारा बैठ गया। आप तो नाराज हो गए, मैंने कोई गलत बात तो नहीं की। चौधरियों की दुश्मनी का मुझे क्या पता, आप ये तोहफा वापस ना करें। ऐवान साहब ने बड़ी मोहब्बत से भेजा है, अगर मैं तोहफा वापस ले गया तो उनका दिल मैला हो जाएगा। दिल की तुम कोई फिक्र ना करो, मैंने कहा। मैं चौधरियों के दिलों को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। चौधरी साहब से कह देना कि मैं खुद उनके पास आऊँगा। तुम ये बंडल उठा लो और चलते बनो, चलो। वो थोड़ी देर तक मुझे राज़ी करने की कोशिश करता रहा, फिर पैकेट उठाकर रुखसत हो गया। अगली सुबह मुझे एक मुखबर ने खबर दी कि चौधरी रुस्तम अली की नौजवान भांजी, जिसका नाम रेहाना था, अगवा हो गई थी। वो मैट्रिक में पढ़ती थी और अपने प्राइवेट तांगे में आती जाती थी। उसका गांव कस्बे से 1.5-2 मील दूर था। मुखबर ने यह भी बताया कि चौधरी रुस्तम अली की हवेली में मुसल्लह आदमी इकट्ठे हो रहे हैं और वहाँ चौधरी दोस्त मोहम्मद की हवेली पर हमला करने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। दोनों चौधरियों के गांव अलग अलग थे। मैंने फौरन एसपी इलाका को सूरत हाल की इतला भिजवा दी। फिर निस्फ दर्जन आदमी एक एएसआई की निगरानी में चौधरी दोस्त मोहम्मद के गांव रवाना कर दी। खुद मैं 2 आदमियों के हमरा घोड़े पर सवार होकर चौधरी रुस्तम अली की हवेली में जा पहुंचा। चौधरी रुस्तम अली का नौजवान बेटा, जिसका नाम शेर अली था, हवेली के सदर दरवाजे पर हमारे इस्तकबाल के लिए मौजूद था। हमारे गांव में दाखिल होने से पहले ही हमारी आमद की खबर हवेली तक पहुंच गई थी। शबीर अली नहायत घबरू जवान था, बांका, सजीला और हुश्शक्ल। उसने हमारे घोड़े मुलाजिमों के सुपुर्द कर दिए और हमें बैठक में ले गया। वहाँ निस्फ दर्जन अफराद मौजूद थे, जो सबके सब चुप बैठे थे। उनके चेहरों पर बरहमी और गज़बनाकी पाई जाती थी। चौधरी रुस्तम अली ने सलाम दुआ के बाद पूछा, मलिक साहब, खैर से किधर की तैयारी है? उसने अपनी भांजी की गुमशुदगी या अगवा की कोई बात नहीं की। मैंने भी सिलसिले में मोहतात रहना मुनासिब समझा, कहा, आपकी खैर हैरियत का पूछने आया हूँ। अल्लाह का बड़ा करम है, आपको जल्दी तो नहीं? खाने वाने का इंतज़ाम करें। उसका अंदाज़ बता रहा था कि वो हमसे जल्दी जान छुड़ाना चाहता था, लेकिन मैं कोई जल्दी में नहीं था। मैंने कहा, लेकिन हम खाना नहीं खाएंगे, फिर इधर से चुन्नीवाल जाएंगे, वहाँ से एक वारदात की इतला मिली है। चुन्नीवाल का नाम सुनकर सबके कान खड़े हो गए, क्योंकि चौधरी दोस्त मोहम्मद के गांव का नाम था। वारदात वाली बात गुप्त थी। मैं उन्हें ये एहसास दिलाना चाहता था कि अगर वो चौधरी दोस्त मोहम्मद के गांव पर हमले का मंसूबा बना रहे थे तो उन्हें मोहतात हो जाना चाहिए। पुलिस की मौजूदगी में वो ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकते थे। चुन्नीवाल में वारदात हो गई है? शेर अली ने कदरे हैरानी से पूछा। यह वारदात का खतरा है। मैंने बात बनाते हुए कहा, मुझे तफसील मालूम नहीं है। जिस वक्त ये इतला मिली उस वक्त मैं थाने में मौजूद नहीं था। एएसआई इतला मिलते ही 5-6 अफराद के हमरा उधर रवाना हो गया। रोजनामचे में इतला देने वाले का नाम जलाल खान लिखा है। गालबन बलवे का केस है। शेर अली ने परेशान नज़रों से अपने बाप की तरफ देखा। रुस्तम अली की हालत उस शेर की सी हो रही थी जिसके मुंह से उसका शिकार छीन लिया गया हो। वाज़ेह तौर पर उन्होंने अपने हरीफ से इंतकाम लेने की ज़बरदस्त तैयारी कर रखी थी। रुस्तम अली ने एक मुलाजिम को लस्सी लाने के लिए कहा, फिर मुझे बाजू से पकड़कर एक तरफ ले गया और मुस्तरिब लहजे में बोला, मलक साहब, हमारे साथ बुझारतें ना डालें। हमारे आपके साथ पुराने ताल्लुकात हैं और इंशाल्लाह हमेशा रहेंगे। हमें सही बात बताएं। बलवे की रिपोर्ट तो चुन्नीवाल वालों ने लिखवाई है और तफ्तीश करने आप यहाँ आए हैं। असल बात क्या है? मेरा ख्याल है कि दोस्त मोहम्मद ने हमारे खिलाफ पर्चा कटवाया है ना, यही बात? चौधरी साहब, सही बात दोनों तरफ से होना चाहिए। हम इतनी दूर से चलकर आपके पास आए हैं, हालांकि आना आपको चाहिए था, या आपने हम पर भरोसा करना छोड़ दिया? भरोसा तो हम आप पर ज़रूर करते हैं और आपको मौका बेमौका तकलीफ़ भी देते रहते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे भी आन पड़ते हैं जिनमें आप हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कानून ने आपके हाथ बांध रखे हैं। कानून की सबको पाबंदी करनी चाहिए चौधरी साहब। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, आपको भी करना चाहिए। अगर कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा होंगी। हमारी पहली वफादारी कानून के साथ है, इसलिए बेहतर यह है कि आप हमें घुम घमेरियों में ना डालें। जो बात है वो खुलकर करें। आखिर वो कौन सा ऐसा काम है जिसमें हम आपकी मदद नहीं कर सकते? इतने में शेर अली भी हमारे करीब आकर ठहर गया था। वो बोला, मलिक साहब, मालूम होता है खबर आप तक पहुंच चुकी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी औरतों को छुड़ा लाएंगे, हमारी जिल्लत का बदला तो नहीं ले सकेंगे। आपकी कार्रवाई से क्या होगा? 2-4 साल मुकदमा चलेगा और आखिर में मुजरिम बरी हो जाएंगे। आपका कानून तो यही कुछ कर सकता है। मलिक साहब, हमारे सीनों में जो आग जल रही है वो आपकी कार्रवाइयों से ठंडी नहीं हो सकती। चौधरी रुस्तम अली ने कहा, मलक जी, फिलहाल आप अपने आदमियों को वापस बुला लें। हमें कल तक की मोहलत चाहिए।
اس کے بعد ہم آپ کو 2-4 آدمیوں کی گرفتاری دے دیں گے، آپ کے قانون کا پیٹ بھی بھر جائے گا۔ مخبر نے مجھے بتایا تھا کہ صرف ایک لڑکی جس کا نام ریحانہ تھا اغوا ہوئی تھی، لیکن شیر علی کی بات سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اغوا ہونے والیوں کی تعداد 1 سے زیادہ تھی۔ مجھے صرف ایک لڑکی کے اغوا کی اطلاع ملی ہے، میں نے کہا۔ صحیح صورتحال کیا ہے؟ باپ بیٹے نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ شیر علی اس طرف چلا گیا جس طرف دوسرے لوگ بیٹھے تھے۔ اس کے جانے کے بعد چودھری رستم علی نے قدرے دھیمی آواز میں کہا، ایک میری بھانجی ریحانہ، دوسری میری بیوی صادقہ بیگم ہے، میری دوسری بیوی۔ وہ کھل کر کوئی بات بتانے پر تیار نہیں تھا۔ ایک بات جاننے کے لیے کئی سوالات کرنا پڑتے تھے۔ کچھ باتیں مجھے اسی وقت معلوم پڑ گئیں، کچھ بعد میں معلوم ہوئیں، لہٰذا میں آپ کو سوال و جواب کے چکر میں ڈالنے کے بجائے خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ ریحانہ کی عمر 16-17 سال کے قریب تھی۔ اس کا اسکول 8 بجے لگتا تھا۔ وہ روزانہ 7:30 بجے گھر سے روانہ ہو جاتی تھی۔ دیہات کے خالص ماحول اور خالص غذاؤں نے اس کے جسم پر نمایاں اثر کیا تھا۔ وہ خوبصورت اور فرماندام تھی اور اپنی عمر سے بڑی لگتی تھی۔ اس کا قد بھی دوسری لڑکیوں سے نکلتا ہوا تھا۔ اس روز چودھری رستم علی کی دوسری بیوی صادقہ بیگم بھی اس کے ساتھ تھی۔ قصبے میں اس کے کچھ رشتہ دار رہتے تھے اور وہ کئی روز سے ریحانہ کے ساتھ جانے کا پروگرام بنا رہی تھی۔ ریحانہ کی 2-2:30 بجے چھٹی ہو جاتی تھی۔ چودھری رستم علی نے اپنی بیوی کو تاکید کر دی تھی کہ وہ ریحانہ کے ساتھ ہی واپس آئے۔ تانگا گھر کا تھا اور ادھیڑ عمر کوچوان جس کا نام صدر دین تھا ایک قابل اعتماد شخص تھا۔ وہ چودھری رستم علی کا پرانا نمک خوار تھا۔ تانگے میں گاؤں کی کچھ دوسری لڑکیاں بھی اسکول جاتی تھیں۔ اس روز چونکہ تانگے نے صادقہ کو اس کے رشتہ داروں کے گھر سے اٹھایا تھا، اس لیے دوسری 3 لڑکیاں ایک دوسرے تانگے پر واپس چلی گئیں۔ گاؤں اور قصبے کے درمیان پکی سڑک بنی ہوئی تھی جس پر تانگے اور بیل گاڑیاں عام چلتی تھیں۔ کبھی کبھار کوئی موٹر بھی نظر آ جاتی تھی۔ اسکول جاتے اور آتے وقت 3-4 تانگے ایک ساتھ روانہ ہوتے تھے۔ ان میں لڑکیوں کے علاوہ لڑکے بھی ہوتے تھے، اس لیے کبھی کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا تھا۔ واپسی پر صادقہ بیگم اپنے رشتہ داروں کے گھر سے نکلتے نکلتے دیر ہو گئی۔ دوسرے تانگے اس اثناء میں گاؤں پہنچ چکے تھے۔ ریحانہ اور صادقہ بیگم کا تانگا تقریباً 4 بجے بغیر سواریوں کے حویلی پہنچا۔ کوچوان زخمی اور نیم بے ہوش پڑا تھا۔ گھوڑا خود ہی تانگے کو لے کر وہاں پہنچا تھا۔ صدر دین نے ہوش میں آنے کے بعد بتایا کہ 3 ڈاکوؤں نے جو گھوڑوں پر سوار تھے تانگا زبردستی رکوایا، اسے بری طرح زد و کوب کیا اور دونوں عورتوں کو گھوڑوں پر ڈال کر لے گئے۔ ڈاکوؤں نے ڈھاٹے باندھ رکھے تھے۔ میں نے چودھری رستم علی سے پوچھا، آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ اغوا میں دوست محمد کا خاتہ ہے؟ ملک صاحب، اتنی جرأت اور کوئی نہیں کر سکتا۔ چودھری رستم علی کی عزت پر ہاتھ ڈالنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ حرکت دوست محمد کے اشارے پر کی گئی ہے۔ اگر کوئی کمی کمینی یہ حرکت کرتا تو ہم اس کو زن بچہ سمیت اس کے گھر میں بند کر کے اوپر مٹی کا تیل چھڑکتے اور آگ لگا کر اندر ہی بھون ڈالتے۔ یہ جاگیردارانہ ذہنیت کی بات تھی۔ یہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا صرف بدلے پر مطمئن نہیں ہوتے۔ ان کی سوچ یہ ہے کہ کمزور اور غریب آدمی نے ان پر ہاتھ ڈالنے کی جرأت کیسے کی۔ یہ لوگ آنکھ کے بدلے آنکھ کے قائل نہیں ہیں۔ اگر کوئی بے حیثیت آدمی ان کا ایک آدمی مار ڈالے تو یہ اس کے پورے کنبے کو ختم کر ڈالتے ہیں۔ عورتیں اور معصوم بچوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ پھر بھی ان کے سینوں میں بھڑکنے والی آتش انتقام پوری طرح سرد نہیں ہوتی۔ ان جاگیرداروں کی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ چند سال قبل ملتان کے علاقے میں رونما ہونے والا ایسا ہی ایک واقعہ منظر عام پر آیا تھا، جس میں چند وحشی جاگیرداروں نے اپنے مخالفین کی بے گناہ عورتوں کو برہنہ کر کے سڑکوں پر پھرایا تھا۔ اس وقت میرے سامنے بھی ایسا ہی انتقامی مزاج رکھنے والا ایک جاگیردار کھڑا تھا۔ چودھری صاحب، یہ تو آپ اندازے کی بات کر رہے ہیں اور اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ڈاکوؤں کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے سنسان سڑک پر بوڑھے کوچوان کے ساتھ 2 نوجوان عورتوں کو دے کر ڈاکوؤں نے بغیر کسی پروگرام کے انہیں اغوا کر لیا ہو۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ کا تانگا پہلی مرتبہ 1 گھنٹہ لیٹ ہوا تھا۔ یہ بات چودھری دوست محمد یا اس کے آدمیوں کو کیسے معلوم ہو گئی؟ ہمارے پاس ایسی باتیں سوچنے کا وقت نہیں ہے ملک صاحب۔ دوست محمد کے کسی آدمی نے ہمارا تانگا دیکھ لیا ہوگا۔ ہمارے تانگے اور کوچوان کو سبھی پہچانتے ہیں۔ چلے، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ دوست محمد کہ کسی آدمی نے آپ کا تانگا پہچان لیا ہوگا اور اس نے چنی والے اطلاع بھجوا دی ہوگی۔ اس کے باوجود اتنے تھوڑے وقت میں اغوا کی منصوبہ بندی کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر یہ اغوا عام دنوں میں ہوتا تو چودھری دوست محمد پر شک کیا جا سکتا تھا، یا پھر یہ کہنا چاہیے کہ دوست محمد کے آدمی روز گھات لگا کر بیٹھتے تھے اور آپ کا تانگا لیٹ ہونے کے منتظر تھے۔ کل تانگا لیٹ ہوا اور انہیں کام دکھانے کا موقع مل گیا، یا پھر میں نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ یا پھر وہ صادقہ بیگم کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ ریحانہ تو روزانہ آتی جاتی تھی۔ صادقہ بیگم پہلی دفعہ نکلی تھی۔ گویا اغوا کنندگان کا اصل ٹارگٹ صادقہ بیگم تھی۔ لیکن کیوں؟
اغوا کنندگان نے اس کو کیوں اغوا کیا تھا؟ چودھری صاحب، یہ اغوا کی سیدھی سادی واردات معلوم نہیں ہوتی۔ میں نے کہا، مجھے اس میں کچھ پھیر نظر آتا ہے۔ آپ اس معاملے میں جلدی نہ کریں اور یہ نہ سمجھے کہ چودھری دوست محمد ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہے۔ اسے کل ہی آپ کی تیاریوں کی اطلاع مل گئی تھی۔ وہ لوگ جوابی کارروائی کے لیے تیار بیٹھے۔ ان کا آدمی کل شام میرے پاس آیا تھا اور سارے حالات بتا گیا تھا۔ آپ کے آدمی وہاں جائیں گے، 2-4 لاشیں ان کی گریں گی، 2-4 آپ کی گریں گی، اور باقی آدمی ہمیں لامحلہ اندر بند کرنا پڑیں گے۔ حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ ملک صاحب، یہ مردوں کے کھیل ہیں، ہمارے جوان موت سے نہیں ڈرتے۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے لہجے میں پہلی سی سختی نہیں رہی تھی۔ ٹھیک ہے چودھری صاحب، میں آپ کی بات مانتا ہوں، لیکن زندگی اور موت کا کھیل شروع کرنے سے پہلے انسان کو حقیقت کا پورا علم ہونا چاہیے۔ آپ اپنا آدمی تھانے بھیج دیں، پہلے پرچہ کٹوائیں، یہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ آپ کو مخالف فریق پر قانونی بالادستی حاصل ہو جائے گی۔ اس نے اپنے آدمیوں سے مشورہ کیا اور پرچہ کٹوانے پر راضی ہو گیا۔ وہاں سے رخصت ہونے سے پہلے میں نے کہا کہ میں صدر دین کوچوان سے ملنا چاہتا ہوں۔ او جی چھوڑیں جی، اس جاہل گوار سے مل کر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، شیر علی نے کہا۔ وہ ہوش میں بھی نہیں ہے، کل سے الٹی سیدھی باتیں کر ہے، ڈاکوؤں کو دیکھ کر اس کا دماغ ہی لٹ گیا ہے۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے آدمیوں کے ہمراہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ باہر نکل کر ہم نے صدر دین کوچوان کا پتہ پوچھا اور ایک لمبا چکر لگا کر اس کے گھر پہنچ گئے۔ وہ 3 کچے کمروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ ہماری دستک کے جواب میں ایک بھاری جسم کی ادھیڑ عمر عورت دروازے پر آئی۔ اس نے کھدر کی میلی سی چادر اوڑھ رکھی تھی اور آنکھیں اس کی سوجی ہوئی تھیں۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا کہ وہ صدر دین کی بیوی نذیرہ تھی۔ صدر دین کا کیا حال ہے؟ میں نے پوچھا۔ چودھری نے بتایا کہ کل وہ ڈاکوؤں کے حملے میں زخمی ہو گیا تھا۔ آہو جی، چودھری ٹھیک ہی کہندے نے، اس نے روحانسی آواز میں کہا۔ ایس پنڈ وچ چودھریاں دا سکہ ہی چلدا ہے، اندر آ جاؤ جی، غریباں دی بھی کی زندگی ہے۔ اس نے ہمارے داخل ہونے کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ صدر دین چارپائی پر پڑا دھیمی آواز میں ہائے ہائے کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ سوجا ہوا تھا، ایک آنکھ پھول کر کپا ہو رہی تھی۔ اس کے جسم پر بندھی ہوئی میلی سی پٹی سے اندازہ ہوتا تھا کہ اسے طبی امداد فراہم نہیں کی گئی تھی۔ کمرے میں ایک سفید پوش بوڑھا بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ ایک 13-14 سالہ لڑکی صدر دین کی چوٹوں پر ٹکور کر رہی تھی۔ دوسرے کمرے سے کسی لڑکی کی ہچکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ ہمیں دیکھ کر سفید ریش بوڑھا حقہ ہاتھ میں لیے کھڑا ہو گیا اور عاجزی سے سلام کیا۔ لڑکی ہاتھ روک کر ہمیں دکھنے لگی۔ میں نے بوڑھے کے سلام کا جواب دیا اور آگے بڑھ کر صدر دین کی چوٹوں کا جائزہ لیا۔ بوڑھا صدر دین کا باپ بدر دین تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ چودھریوں نے اس کے بیٹے کی مرہم پٹی کیوں نہیں کرائی؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آگے بولا، کوئی بات نہیں جی، معمولی چوٹیں ہیں، خود بخود ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ بابا جی، یہ معمولی چوٹیں ہیں؟ میں نے حیرانی سے کہا، یہ تو چاروں طرف سے سوجا پڑا ہے، اسے تو اسی وقت اسپتال بھجوانا چاہیے تھا۔ حد ہو گئی، وہی بے پرواہی کی۔ تھانے دار صاحب، غریب آدمی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، بوڑھے بدر دین نے کہا۔ اساں کو اسپتال جانے کی اجازت نہیں تھی۔ حکیم صاحب نے جو مرہم دی تھی وہ لگا رہے ہیں، رب سونے دا حکم ہویا تے بندہ چنگا ہو جاوے گا۔ اس کا اشارہ بڑا واضح تھا۔ چودھری رستم علی نے اس کے بیٹے کو اسپتال لے جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ غالباً وہ نہیں چاہتے تھے کہ بات پولیس تک پہنچے۔ ایسی صورت میں انہیں اپنے طور پر طبی امداد کا انتظام کرنا چاہیے تھا، کیونکہ صدر دین ان کا ملازم تھا۔ نذیرہ بی بی میرے لیے ایک موڑا اٹھا لائی اور اپنی بیٹی سے بولی، سکینہ، تھانے دار ہورانو پکھا چھل۔ میں موڑے پر بیٹھ گیا اور صدر الدین سے پوچھا، صدر الدین، کیا بات ہوئی ہے؟ کیا بات ہوئی تھی؟ تم نے کسی کو پہچانا نہیں؟ نہ جی، میں نے کسی کو نہیں پہچانا، اس نے کمزور آواز میں جواب دیا۔ انہوں نے ڈھاٹے باندھ رکھے تھے اور اچانک ہی جھاڑیوں سے نکل کر سڑک پر آ گئے تھے۔ 2 پیچھے کی طرف تھے، ایک نے آگے کی طرف سے تانگا روکنے کا حکم دیا۔ جناب، میں نے تانگا دوڑانے کی بڑی کوشش کی مگر میری کوئی پیش نہیں چلی۔ دونوں بیویاں پیچھے بیٹھی ہوئی تھیں، انہوں نے چیخنا شروع کر دیا۔ گھوڑا بھی دوسرے گھوڑوں کو دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ وہ سڑک کے کنارے اگی ہوئی جھاڑیوں میں گھس گیا اور زور زور سے ہنہنانے لگا۔ تانگا رکتے ہی میں نے نیچے چھلانگ لگائی اور ڈاکوؤں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ ایک ڈاکو نے گھوڑا میرے اوپر چڑھا دیا اور میں چوٹ کھا کر کھائی میں گر پڑا۔ اتنے میں ڈاکوؤں نے بیبیوں کو اپنے گھوڑوں پر ڈالا اور غائب ہو گئے۔ میں نے اٹھ کر گھوڑے کو تھپکی شپکی دی اور فوراً گاؤں روانہ ہو گیا۔ تھانے دار صاحب، میرا کوئی قصور نہیں ہے جی، میں ڈاکوؤں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے حیرت سے اس کی بات سنی۔ اس کے چہرے اور جسم پر جو چوٹیں نظر آ رہی تھیں وہ ایک دفعہ گھوڑا چڑھانے سے نہیں آ سکتی تھی۔ اس چہرے پر جو چوٹیں نظر آ رہی تھی وہ کسی کندالے کی چوٹیں معلوم ہوتی تھیں۔ اس نے پوری بات نہیں بتائی تھی۔ صدر دین، ڈاکوؤں کے پاس تم نے کوئی ہتھیار وغیرہ بھی دیکھے تھے؟ میں نے پوچھا۔ ایک ڈاکو کے ہاتھ میں مجھے پستول نظر آیا تھا، ہو سکتا ہے دوسرے 2 کے پاس بھی پستول ہی ہوں۔ تم نے ان کے پاس کوئی لاٹھی یا ڈنڈا وغیرہ تو نہیں دیکھا؟ نہ جی، مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ میں نے کہا، تانگا روکنے کے بعد جب تم نیچے اترے اور بیبیوں کی مدد کرنے کی کوشش کی
تو ایک ڈاکو نے اپنا گھوڑا تم پر چڑھا دیا اور تم کھائی میں جا گرے۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ اس کے بعد کیا ہونا تھا؟ میں کھائی سے باہر نکلا تو ڈاکو بیویوں سمیت وہاں سے جا چکے تھے۔ صدر دین، یہ تمہارے چہرے پر جو چوٹیں آئیں یہ کیسے آئی ہیں؟ وہ کچھ دیر چھت کو گھورتا رہا، پھر بولا، جناب یہ چوٹیں بھی قسمت میں لکھی تھیں۔ قبل اس کے کہ میں اگلا سوال کرتا، اس کا بوڑھا باپ بولا، تھانے دار صاحب، جب نوکر اپنے مالک کی امانت کی حفاظت نہیں کر سکتا تو اسے چوٹیں تو کھانا ہی پڑتی ہیں۔ میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا، میں نے کہا، اسے چودھریوں نے مارا ہے۔ صدر دین کچھ نہیں بولا، میں نے ٹھیک اندازہ لگایا تھا، صدر دین کوچوان کو چودھریوں نے مارا تھا۔ جبھی شیر علی نے کہا تھا کہ اس جاہل گوار سے مل کر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ صدر دین کا قصور کوئی نہیں تھا، لیکن چودھریوں نے اپنا غصہ تو نکالنا ہی تھا۔ صدر دین، کیا یہ سچ ہے کہ تمہیں چودھریوں نے مارا؟ میں نے پوچھا۔ کوئی گل نہیں جی، اس نے عاجزی سے کہا، نوکروں کو مالک کا غصہ بھی سہنا پڑتا۔ نذیرہ بی بی جو ابھی تک چپ بیٹھی تھی ایک دم پھٹ پڑی، بولی، خسمانو خان، ہائے وے ربا، میری کڑی دیاں لیرا لا چھڈیاں، اللہ کرے انہاں دی حویلی نو اگ لگ جاوے۔ بوڑھے بدردین نے اٹھ کر جلدی سے اپنی بہو کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، بولا، صبر کر نذیرہ بی بی، صبر کر، چودھریوں کے کانوں تک تیری آواز پہنچ گئی تے رہندی کھوندی عزت دیاں لیرا ہو جاون گیاں، صبر کر، رب سونا سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ صبر کرنے والوں کی فریاد سنتا ہے۔ نذیرہ زاروں کی تار رونے لگی، روتے ہوئے بولی کہ کس گل دے تھانے دار بنے پھر دیو، رب نو کی جواب دیو گے؟ ہائے وے ربا، انہاں چودھریاں نو آپ ہی چک لے۔ صدر دین، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، تم کیوں نہیں بولتے؟ اگر تم رپٹ نہیں لکھواؤ گے تو ہم کارروائی کیسے کریں گے؟ چودھریوں نے کیا کیا تمہارے ساتھ؟ ہاں، رپٹ، بوڑھے بدردین نے کہا، تھاندار صاحب، رپٹوں سے کیا ہوتا ہے؟ تسی چودھریوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر ہم نے رپٹ لکھا دی تو کل ہماری لاشیں اٹھانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ بات وہ ٹھیک کہتا تھا، یہ غریب کوچوان کی رپورٹ پر چودھریوں کے خلاف کارروائی کرنا مشکل کام تھا، بل تو اس کے حق میں گواہی دینے والا کوئی نہ ملتا، اور دوسری بات یہ کہ چودھری اسے اور اس کے گواہوں کو عدالت تک پہنچنے کی مہلت ہی نہ دیتے۔ پھر میں نے نذیرہ بی بی سے پوچھا، بی بی یہ لڑکی کا کیا قصہ ہے؟ کچھ نہیں۔ بوڑھے بدردین نے جلدی سے کہا، کوئی قصہ نہیں ہے۔ نذیرہ بی بی کچھ نہیں بولی۔ میں نے صدر دین سے ڈاکوؤں کے حلیے اور گھوڑوں کے رنگ وغیرہ کے بارے میں کچھ سوالات کیے، لیکن وہ کوئی واضح بات نہ بتا سکا۔ اسے ڈاکوؤں کی گرفتاری سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ شاید وہ چودھریوں کے سلوک کے بعد ریحانہ اور صادقہ بیگم کے اغوا پر خوش تھا۔ جب ہم باہر نکلے تو گھوڑوں کی نگرانی کرنے والا سپاہی ایک باریش شخص کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ اس شخص نے ہمیں سلام کیا اور اپنا نام فروز علی بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ وہ گاؤں کے پرائمری اسکول میں ماسٹر تھا۔ اس نے شلوار قمیض کے اوپر کیسری رنگ کی پگڑی باندھ رکھی تھی، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ اس کا گھر قریب ہی تھا۔ وہ ہمیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ ہمارے لیے شربت بنا کر لائے۔ تھانے دار صاحب، میں نے آپ کی بڑی تعریف سنی تھی، آج آپ کو دیکھ کر اور مل کر بہت خوشی ہوئی۔ اچھا ہوا آج آپ سے ملاقات ہو گئی۔ میں آپ کی چودھریوں جیسی خدمت تو نہیں کر سکتا، لیکن میری خواہش ہے کہ دوپہر کا کھانا آپ میرے غریب خانے پر کھائیں۔ کھانے کا شکریہ، میں نے کہا، ہم زیادہ دیر نہیں رک سکتے۔ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ چودھری رستم علی کے گھر کی 2 عورتیں اغوا ہو گئی ہیں۔ چودھری کا خیال ہے کہ یہ حرکت دوست محمد ایوان نے کی ہے۔ ماسٹر کچھ دیر چپ چاپ بیٹھا رہا، پھر پوچھا، صدر دین نے آپ کو کیا بتایا ہے؟ کوئی خاص بات نہیں بتائی، اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ چودھریوں نے اسے بہت مارا ہے۔ اس نے پرتعصب انداز میں سر ہلایا، پھر بولا، کل جس وقت وہ گھر پہنچا اس وقت میں وہیں تھا۔ آپ کے سامنے کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ ملک صاحب، میں یہی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ غریب آدمی بڑا بے بس ہوتا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ کل جو ظلم میں نے دیکھا اسے میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔ میں اپنا فرض سمجھتے ہوئے سارا قصہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ آپ اس علاقے کے تھانے دار ہیں، اگر آپ اس ظلم کو روکنے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں۔ ہم لوگ تو کچھ نہیں کر سکتے، شاید یہ سب کچھ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ وہ چودھری رستم علی کے گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا ہے۔ گزشتہ روز صدر دین کوچوان بین کرتا ہوا حویلی پہنچا۔ چودھری رستم علی، اس کے دونوں بیٹے اور دیگر افراد خانہ شور کی آواز سن کر صدر دروازے کی طرف بھاگے۔ ماسٹر فیروز علی اس وقت بیٹھک میں بچوں کو پڑھا رہا تھا، وہ بھی صدر دروازے پر پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ صدر دین کے کپڑوں پر خون لگا ہوا تھا اور وہ سینہ کوبی کر رہا تھا۔ تانگا ایک طرف کھڑا تھا اور گھوڑا بھی زور زور سے ہنہنا رہا تھا۔ شیر علی نے جب دیکھا کہ تانگا خالی ہے تو اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر صدر دین کا گریبان پکڑ لیا اور اسے پوچھا کہ وہ عورتوں کو کہاں چھوڑ آیا ہے۔ صدر دین نے ہاتھ جوڑ دی اور کانپتے ہوئے بولا، چودھری صاحب، بیبیوں کو ڈاکو اٹھا کر لے گئے ہیں، یہ دیکھیں، انہوں نے مجھے بھی زخمی کر دیا ہے، میں اکیلا تھا جی، کچھ نہ کر سکا۔ یہ سن کر چودھری رستم علی کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے صدر دین کے منہ پر گھوسے اور تھپڑ مارتے ہوئے کہا، اوئے نمک حرام، اگر تو کمزور تھا
تو زندہ کیوں واپس آ گیا؟ تو نے ڈاکوؤں کا مقابلہ کرتے ہوئے جان کیوں نہ دے دی؟ کون تھے وہ کتے؟ کس نے ہماری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے؟ انہوں نے ڈھاٹے باندھ رکھے تھے جی، میں ان کی شکلیں نہیں دیکھ سکا۔ شیر علی اندر سے بیت کی چھڑی نکال لایا اور صدر دین کو بری طرح پیٹنا شروع کر دیا۔ صدر دین کی دردناک چیخیں سن کر پورا گاؤں وہاں جمع ہو گیا، مگر کسی کو شیر علی کا ہاتھ روکنے کی ہمت نہ ہوئی۔ صدر دین مار کھاتے کھاتے زمین پر گر پڑا، اس کا چہرہ لہو لہان ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد 4 آدمی صدر دین کو چارپائی پر ڈال کر اس کے گھر چھوڑائے، لیکن چودھریوں کے انتقام کی آگ ابھی سرد نہیں ہوئی تھی۔ رات کے 10 ساڑھے 10 بجے چودھری رستم علی کا چھوٹا بیٹا امیر علی 2 آدمیوں کے ہمراہ صدر دین کے گھر پہنچا اور اس کی بیٹی شریفہ کو اٹھا کر لے گئے۔ اگلی صبح جب شریفہ گھر پہنچی تو اس کا سب کچھ اجڑ چکا تھا۔ ماسٹر فیروز علی نے جب بات ختم کی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ صدر دین کے گھر کے اندرونی کمرے سے کسی لڑکی کی ہچکیوں اور سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں یہی سمجھا تھا کہ وہ لڑکی اپنے باپ کی حالت پر آنسو بہا رہی تھی، حالانکہ نذیرہ بی بی نے اپنی بیٹی کا ذکر بھی کیا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ لڑکی اپنی بربادی پر نوحق نہ تھی۔ ملک صاحب، ہمیں کچھ کرنا چاہیے، میرے ایک ساتھی نے کہا۔ یہ قابل دست اندازی پولیس کیس ہے۔ ہاں ہے تو صحیح، میں نے کہا، لیکن تم دیکھ چکے ہو کہ صدر دین یا اس کا باپ مدعی بننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں کوئی گواہ بھی نہیں ملے گا۔ کیوں ماسٹر جی، آپ گواہی دیں گے؟ ماسٹر فیروز علی تامل کرتے ہوئے بولا، میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ کو میری حفاظت کی ضمانت دینا ہوگی۔ وہ جانتا تھا میں اس کی حفاظت کی ضمانت نہیں دے سکتا تھا، لہٰذا وہ گواہی نہیں دے سکتا تھا۔ صدر دین کے حالات سن کر میرا دل بہت دکھی ہو گیا تھا۔ میرا جی یہ چاہتا تھا کہ رستم علی کے دونوں بیٹوں کو گرفتار کر لوں، تھانے لے جا کر بند کر دوں، لیکن میں جانتا تھا اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ اسے صدر دین کے لیے مزید مشکلات پیدا ہوں گی۔ بہرحال میں نے اتنا ضرور کیا کہ صدر دین اس کی بیٹی شریفہ کو اپنی نگرانی میں اسپتال پہنچا دیا۔ گاؤں سے رخصت ہونے سے پہلے ہم کچھ اور لوگوں سے بھی ملے اور جھورے ماچھی کے بارے میں سن گن لینے کی کوشش کی، مگر کوئی کامیابی نہیں ہوئی، کیونکہ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ ہمیں اس کی شکل و صورت یا حلیے کا کوئی علم نہیں تھا۔ چودھری رستم علی اپنی وسیع حویلی میں 20 آدمی چھپا سکتا تھا۔ تقریباً 3 ساڑھے 3 بجے ایک نوجوان جس نے نفیس لباس اور کراکری ٹوپی پہن رکھی تھی بڑی شان سے میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے تیکھی قسم کی چھوٹی چھوٹی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں اور عمر اس کی کوئی 23-24 سال کے قریب تھی۔ میں اس کی شکل دیکھ کر سمجھ گیا کہ وہ چودھری رستم علی کا چھوٹا بیٹا امیر علی تھا۔ حاضر ہو سکتا ہوں جناب؟ اس نے اندر داخل ہونے کے بعد کہا۔ کون ہو تم؟ میں نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ باہر کھڑے ہو کر اجازت لو، جسے دیکھو منہ اٹھائے چلا آ رہا ہے۔ اس نے اپنا تعارف کرانے کی کوشش کی، بولا، ملک صاحب میں چودھری تم نے سنا نہیں؟ میں نے اس کی بات کاٹی۔ باہر انتظار کرو، یہ چوپال نہیں ہے، تھانے دار کا کمرہ ہے۔ وہ باہر چلا گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس کو باہر نکالنے کے بعد میں نے حوالدار کو اپنے کمرے میں بلایا اور اونچی آواز میں کہا، حوالدار ذرا خیال رکھنا، چودھری رستم علی کی حویلی سے اگر کوئی آدمی آئے تو اسے فوراً میرے پاس بھیج دینا۔ میں نے یہ بات امیر علی کو سنانے کے لیے کہی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ غصے میں واپس چلا جائے۔ حوالدار باہر گیا اور لمحہ بار بعد امیر علی کو ساتھ لے کر اندر آ گیا۔ اس کو تو میں نے ابھی باہر بھیجا تھا۔ میں نے حوالدار سے کہا، تم پھر اسے اندر لے آئے؟ یہ چودھری رستم علی کا بیٹا امیر علی ہے، حوالدار نے کہا۔ او اچھا۔ میں نے کہا، تم نے بتایا کیوں نہیں کہ تم چودھری رستم کے بیٹے ہو؟ بیٹھو۔ ملک صاحب، آپ نے تو مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اس نے کہا، میں تو واپس جانے لگا تھا۔ میں نے حوالدار سے کہا، روزنامچہ وغیرہ لے آؤ، امیر علی رپٹ لکھوانے آیا ہے۔ ملک صاحب صبح آپ ہمارے گاؤں آئے تھے، مگر آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی، بہت افسوس ہوا۔ اس نے میرے بولنے کا انتظار کیا، پھر سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بولا، ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے صدر دین کو یہاں اسپتال میں داخل کرا دیا ہے۔ میں اس کا نام بھی لکھانا چاہتا ہوں۔ ہمارا خیال ہے کہ اغوا اس کی ملی بھگت سے ہوا ہے۔ بڑا میسنا آدمی ہے، ہم نے اس پر کبھی شک نہیں کیا تھا۔ برخودار کوئی عقل کی بات کرو۔ میں نے کہا، صدر دین ملازم ہے تمہاری حویلی کا آدمی ہے۔ اگر میں نے اس کا نام رپٹ میں لکھ دیا تو یہ بات تمہارے خلاف جائے گی۔ چودھری دوست محمد کو یہ کہنے کا موقع مل جائے گا کہ واردات حویلی کے ملازموں کی مدد سے ہوئی ہے۔ اسے تمہارے ہی آدمیوں کو تمہارے خلاف استعمال کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اپنے ملازموں کو ہمیشہ خوش رکھنا چاہیے۔ جیسے آپ کی مرضی۔ اس نے کہا، ویسے سچ پوچھیں تو ہمیں اس پر غصہ بہت ہے۔ سچ کہتے ہو؟ میں نے کہا، غریب آدمی پر سب ہی کو غصہ آتا ہے۔ حوالدار رجسٹر لے کر میرے کمرے میں پہنچ گیا اور رپورٹ درج کرنے لگا۔ امیر علی سے سوال و جواب کے دوران پتہ چلا کہ صادقہ بیگم اپنے والدین سے ملنے قصبے آئی تھی۔ میں نے اس کے باپ کا پتہ اور نام اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا۔ اس کا نام مظہر حسین تھا اور وہ منیاری کی دکان کرتا تھا۔
میرے ذہن میں فوراً یہ سوال پیدا ہوا کہ ایک منیاری فروش کی بیٹی کا اتنے بڑے جاگیردار سے رشتہ کیسے جڑ گیا۔ امیر علی کو فارغ کرنے کے بعد میں نے کچھ ضروری کام نپٹائے اور پتہ پوچھتا ہوا مظہر حسین کے گھر پہنچ گیا۔ میں نے اپنے ساتھ کسی کو نہیں لیا تھا۔ دروازہ ایک بوڑھی عورت نے کھولا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ خاصی پریشان ہے۔ میں نے اسے سلام کیا اور کہا کہ میں صادقہ بیگم کے کسی رشتہ دار سے ملنا چاہتا ہوں۔ عورت نے بتایا کہ وہ صادقہ بیگم کی ماں ہے۔ بعد میں اس کا نام فاطمہ بی بی معلوم ہوا۔ میری درخواست پر وہ مجھے ایک سادہ سی بیٹھک میں لے گئی، تاہم وہ اپنی بیٹی کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہچکچا رہی تھی۔ کمرے میں 2 افراد اور آ گئے تھے، ایک اس کی بہو اور دوسرا اس کا بیٹا تھا۔ بیٹے کا نام غالباً شبیر حسین تھا۔ ماں جی، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ کی بیٹی صادقہ بیگم کو کل ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا ہے۔ اس کے ہمراہ چودھری رستم علی کی بھانجی ریحانہ بھی تھی۔ آپ کی بیٹی کل آپ سے ملنے آئی تھی اور غالباً 3 ساڑھے 3 بجے ریحانہ کے ہمراہ تانگے میں واپس روانہ ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے امیر علی اغوا کی رپورٹ لکھوا کر گیا۔ اچھا، فاطمہ بی بی نے حیرانی سے کہا، وہ تو کہتے تھے کہ پولیس کو اس معاملے کی خبر نہیں ہونا چاہیے۔ کمال ہے، شبیر حسین نے کہا۔ آج صبح چودھری کا آدمی ہمیں تاکید کر کے گیا تھا کہ یہ بات باہر نہ نکلے۔ اب انہوں نے خود ہی رپورٹ بھی درج کرا دی ہے۔ ان لوگوں کا کوئی دین ایمان نہیں ہے۔ اس کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اپنی بہن کے سسرال والوں کو زیادہ پسند نہیں کرتا تھا۔ میں نے فاطمہ بی بی سے کہا، ماں جی، کل آپ کی بیٹی 6-7 گھنٹے آپ کے پاس رہی تھی۔ آپ نے اس کی روانگی کے وقت کوئی خاص بات تو محسوس نہیں کی، یا کسی مشکوک آدمی کو تانگے کے آس پاس تو نہیں دیکھا آپ نے؟ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں دیکھی، فاطمہ بی بی نے جواب دیا۔ صادقہ نے دوپہر کا کھانا ہمارے ساتھ کھایا تھا اور ٹھیک ٹھاک تھی۔ اس نے 2 بجے ہی تانگے کا انتظار کرنا شروع کر دیا تھا۔ ریحانہ تانگے سے اتر کر اندر آئی تھی اور کھڑے کھڑے واپس چلی گئی تھی۔ میں نے اسے بیٹھنے کے لیے بہت کہا مگر وہ کہنے لگی دیر ہو جائے گی۔ صادقہ تو پہلے ہی تیار بیٹھی تھی۔ دونوں جا کر تانگے میں بیٹھ گئیں، تانگا روانہ ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ فاطمہ بی بی کی بہو کچھ کہنا چاہ رہی تھی، لیکن شاید اپنی ساس کی موجودگی میں جھجک رہی تھی۔ میں نے اسے مخاطب ہو کر پوچھا، بی بی، صادقہ خریداری وغیرہ کرنے بھی گئی تھی؟ نہیں جی، اس نے جواب دیا۔ میں نے اسے کہا بھی تھا کہ خریداری کرنے چلتے ہیں، مگر وہ راضی نہیں ہوئی، بہت چپ چپ تھی۔ اس نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا تھا۔ ماں جی، برا نہ مانے تو ایک بات پوچھوں؟ میں نے فاطمہ بی بی سے پوچھا، آپ نے چودھریوں کے ساتھ کیسے رشتہ جوڑ لیا؟ اس نے افسردگی سے جواب دیا، عباس جی ہونے والی ہو کر رہتی ہے، ہم نے کیا رشتہ جوڑنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد شبیر حسین اٹھ کر اندر چلا گیا۔ میں دونوں عورتوں سے باتیں کرتا رہا۔ چند لمحوں کے بعد اندر سے کسی بچے کی رونے کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز سن کر فاطمہ بی بی بھی اندر چلی گئی۔ اس اثنا میں بھی رخصت ہونے کے لیے اٹھ چکا تھا۔ تھانے صاحب، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں، فاطمہ بی بی کی بہو نے رازدارانہ لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے کہ صادقہ کی اپنے آدمی سے انبن ہو گئی ہے۔ کل وہ بہت پریشان تھی۔ کیا اس نے تمہیں کوئی ایسی بات بتائی تھی؟ میں نے پوچھا۔ میں نے ٹو لینے کی بہت کوشش کی تھی مگر اس نے کچھ نہیں بتایا۔ یہ کہتی تھی کہ سب ٹھیک ہے، لیکن جاتے وقت وہ اپنا سارا زیور میرے پاس رکھوا گئی ہے۔ کہتی تھی کسی کو بتانا نہیں، گھر میں کسی کو یہ بات معلوم نہیں ہے۔ وہ یہ بات کر ہی رہی تھی کہ اس کی ساس ایک شیرخوار بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے واپس آ گئی۔ بچہ رو رہا تھا، اس لیے میرا اندازہ ہے کہ ساس نے بہو کی بات نہیں سنی تھی۔ اس کی بات نے مجھے شش و پنج میں ڈال دیا۔ اگر صادقہ کی چودھری رستم سے انبن ہو گئی تھی تو کوئی عجب نہیں کہ اغوا میں اسی کا ہاتھ ہو۔ ایک امکان اور بھی ہو سکتا تھا کہ انبن رستم علی کی پہلی بیوی یا اس کی اولاد سے ہوئی ہو اور صادقہ نے اپنا مستقبل خطرے میں دیکھ کر زیور اپنی بھابھی کی تحویل میں دے دیا ہو۔ ایسی صورت میں اغوا میں شیر علی یا امیر علی کا ہاتھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن ریحانہ بھی ساتھ تھی۔ غالباً ریحانہ کو اس لیے اغوا کر لیا گیا تھا کہ حویلی کے کسی آدمی پر شک نہ جائے۔ اس قسم کے خیالات میں الجھے ہوئے میں نے گلی میں قدم رکھا۔ ابھی میں چند قدم ہی چلا تھا کہ ایک نوجوان جو قریبی مکان کے محرابی دروازے میں کھڑا تھا جلدی سے میری طرف بڑھا۔ اسے میں پہلے بھی گلی میں دیکھ چکا تھا۔ اس کی عمر 28-30 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس نے مجھے سلام کرنے کے بعد کہا، تھانے صاحب، میرا نام ایاز احمد ہے، میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں رک گیا۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، آپ غالباً صادقہ بیگم کے اغوا کے بارے میں تفتیش کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس اغوا میں چودھری رستم علی کی اولاد کا ہاتھ ہے۔ تم کون ہو؟ میں نے پوچھا، اور تمہاری معلومات کا ذریعہ کیا ہے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر بولا، میں صادقہ بیگم کا کزن ہوں اور یہ سامنے ہمارا گھر ہے۔ اگر آپ کو جلدی نہ ہو تو چند منٹ کے لیے اندر تشریف لے آئیں، میں آپ کو کچھ تفصیل بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے لمحہ بھر کے لیے سوچا، پھر نوجوان کے ہمراہ اندر چلا گیا۔ رسمی کلمات کے بعد ایاز محمد نے کہا، ملک صاحب، صادقہ میری منگیتر تھی اور اگر رستم علی اسے اغوا نہ کروا لیتا تو اس وقت وہ میری بیوی ہوتی۔
یہ کب کی بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ تھانے میں اغوا کی ایسی کوئی رپورٹ درج نہیں کرائی گئی۔ جی ہاں، اس اغوا کی رپورٹ تھانے میں درج نہیں کروائی گئی تھی، اس نے کہا، کیونکہ رستم علی نے اپنے بدماشوں کے ذریعے صادقہ کے گھر والوں کو خطرناک نتائج کی دھمکی دی تھی۔ اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ یہ واقعہ 2 سال پہلے پیش آیا تھا۔ صادقہ بیگم ان دنوں اسکول میں پڑھاتی تھی۔ ایک روز اتفاق سے چودھری رستم علی نے اسے دیکھ لیا۔ وہ اپنی بھانجی ریحانہ کے ساتھ اسکول آیا تھا۔ اسے اسکول چھوڑ کر بازار جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے صادقہ کو دیکھا تو وہ پہلی ہی نظر میں اس کا گرویدہ ہو گیا۔ چند روز تک وہ صادقہ بیگم کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتا رہا، پھر اس نے اپنی بھانجی کے ذریعے اسے کھانے کی دعوت بھجوائی۔ صادقہ کو اس دعوت پر بہت تعجب ہوا۔ تمہارے ماموں نے میری دعوت کی ہے؟ اس نے ریحانہ سے پوچھا۔ لیکن وہ تو انہیں نہیں جانتی۔ پھر میں اکیلی کیسے جا سکتی ہوں تمہارے گاؤں؟ میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، ریحانہ نے کہا۔ ہمارا اپنا تانگا ہے، کھانے کے بعد تانگا آپ کو واپس چھوڑ جائے گا۔ لیکن کیوں؟ صادقہ نے زور دے کر پوچھا۔ تمہارے ماموں نے میری دعوت کیوں کی ہے؟ انہیں جو شخص اچھا لگتا ہے وہ اسے حویلی میں بلانے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ ہی لیتے ہیں۔ ریحانہ، تمیز سے بات کرو، صادقہ نے غصے سے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا اس بات کا؟ جی مطلب تو بالکل سیدھا ہے، آپ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہی ہیں۔ چند روز پہلے ماموں میرے ساتھ یہاں آئے تھے۔ جب ہمارا تانگا اسکول کے سامنے رکا تو آپ سامنے سے آ رہی تھیں۔ ماموں نے آپ کو دیکھا تو بس دیکھتے ہی رہ گئے۔ صادقہ نے بے اختیار ریحانہ کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ غصے سے بولی، بکواس مت کرو، ایسے بیہودہ ہیں تمہارے ماموں، اسکول کی ٹیچروں کو طاقتے ہیں۔ آئندہ ان کا نام بھی نہ لینا میرے سامنے، جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ ریحانہ نے گھر جا کر یہ ساری باتیں اپنے ماموں کو بتا دی۔ ایک معمولی ٹیچر کی لن دھرانی سن کر چودھری رستم سخت غصے سے بھر گیا۔ اس نے ریحانہ سے کہا، اپنی استانی سے کہہ دینا کہ ہماری عنقریب ملاقات ہوگی۔ صادقہ نے اس بات کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ اسے وہم بھی نہیں تھا کہ وہ ایک جاگیردار کی دھمکی تھی۔ اس کے 10-12 روز کے بعد صادقہ بیگم اسکول جانے کے لیے گھر سے نکلی، لیکن اسکول نہ پہنچ سکی۔ چودھری رستم علی کے گنڈوں نے اسے اتنی صفائی کے ساتھ اغوا کیا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی۔ گھر والے یہی سمجھتے رہے کہ ان کی بیٹی اسکول میں بچیوں کو پڑھا رہی ہے۔ 10 بجے کے قریب چودھری رستم علی صادقہ کے گھر پہنچا اور اس کے باپ مظہر حسین کو دکان سے بلوا کر اس کی بیٹی کا ہاتھ کا لکھا ہوا رکا دیا۔ یہ رکا بہت مختصر تھا۔ صادقہ نے لکھا تھا، پیارے ابا، میں اس وقت چودھری رستم علی کی حویلی میں ہوں۔ اگر آپ مجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہیں تو گھر کے تمام افراد کے ہمراہ فوراً یہاں پہنچ جائیں۔ محلے والوں کو کچھ نہ بتائیں، آپ کی بیٹی صادقہ۔ مظہر حسین رکا پڑھ کر گھبرا گیا۔ اس نے چودھری رستم علی سے پوچھا، چودھری صاحب یہ کیا معاملہ ہے؟ صادقہ تو صبح گھر سے اسکول گئی تھی، وہ آپ کی حویلی کیسے پہنچ گئی؟ مظہر حسین، کبھی کبھی راستے لمبے ہو جایا کرتے ہیں، چودھری رستم علی نے جواب دیا۔ اور سنو، سوال جواب میں وقت ضائع نہ کرو، تمہاری بیٹی پریشان ہو رہی ہوگی۔ تم لوگ جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں نے 2 تانگے اور منگوا لی ہیں، باقی باتیں وہاں چل کر کریں گے۔ پریشان حال مظہر حسین اپنے 2 بیٹوں، ایک بہو اور ایک بیٹی اور بیوی کے ہمراہ تانگے میں جا بیٹھا۔ چودھری رستم علی کا اصرار تھا کہ گھر کے سب افراد ساتھ جائیں گے۔ تینوں تانگے حویلی کے بجائے گاؤں کے ایک پختہ مکان کے سامنے پہنچ کر رک گئے۔ مکان کے باہر نصف درجن مسلح افراد موجود تھے۔ کچھ آدمی بیٹھک میں انتظار کر رہے تھے، ان میں ایک مولوی صاحب بھی تھے۔ چودھری رستم علی مظہر حسین اس کی بیوی فاطمہ بی بی کو الگ کمرے میں لے گیا۔ انہیں بتایا کہ ان کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اگر وہ خوشی سے اجازت دے دیں گے تو ان کی عزت محفوظ رہے گی۔ چودھری صاحب، میں عزت دار آدمی ہوں، بوڑھے مظہر حسین نے کہا، میری بیٹی کا اور آپ کا کوئی جوڑ نہیں ہے، آپ یہ ظلم نہ کریں اور صادقہ کو ہمارے ساتھ جانے دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ مظہر حسین، میں نے تمہاری عزت بچانے کے لیے ہی تمہیں یہاں بلایا ہے، چودھری رستم علی نے نخوت سے کہا۔ صادقہ نے میری بھانجی کے منہ پر تھپڑ مارا تھا اور مجھے گالیاں دی تھیں، اب وہ یہاں سے واپس نہیں جائے گی، تم شادی پر راضی ہو یا نہ ہو، بیٹی تمہاری یہیں رہے گی۔ اس کی شادی کر دو گے تو وہ عزت سے رہے گی، نہیں تو ذلت سے رہے گی۔ صادقہ 7 والے کمرے میں، اس کے پاس چلے جاؤ اور مشورہ کر لو۔ اس نے 7 والے کمرے کا دروازہ کھول دیا اور خود باہر چلا گیا۔ کمرے میں صادقہ بیگم کے علاوہ 2 عورتیں اور بھی تھیں۔ صادقہ کا دہشت سے برا حال تھا۔ اس نے اپنے ماں باپ کو دیکھا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ فاطمہ بی بی بھی رونے لگی۔ کمرے میں موجود ایک عورت نے فاطمہ بی بی سے کہا، بہن، یہ تمہاری بیٹی کی خوش نصیبی ہے کہ چودھری صاحب نے اس کے لیے شادی کا پیغام دیا ہے، ورنہ وہ اسے ایسے ہی اپنے پاس رکھ سکتے تھے۔ ایسے قصے یہاں بہت ہوتے رہتے ہیں۔ ایسی لڑکیاں یا تو کچھ کھا کر ہمیشہ کی نیند سو جاتی ہیں یا پھر اس بازار میں پہنچا دی جاتی ہیں جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آ سکتی۔ چپ چاپ ہاں کر دو، عزت بنی رہے گی۔ میاں بیوی کو بیٹی کی عزت بچانے کا کوئی راستہ سجھائی نہیں دیتا تھا۔ 1 گھنٹے تک سوچ بچار کرنے کے بعد انہوں نے ہاں کر دی۔ صادقہ بیگم آہوں اور ہچکیوں کے درمیان چودھری رستم علی کی بیوی بن گئی۔
جناب یہ ہے صادقہ بیگم کی شادی کا المیہ۔ ایاز احمد نے بات ختم کرنے کے بعد کہا، آپ کچھ عرصے سے رستم علی کی پہلی بیوی اور اس کے بچوں نے صادقہ کا ناک میں دم کر رکھا تھا۔ میرا خیال ہے کہ یہ اغوا کا ڈرامہ انہوں نے ہی رچایا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں انہوں نے صادقہ کو قتل نہ کر دیا ہو۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، ہم تمہاری فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں تفتیش کو آگے بڑھائیں گے اور مجرموں کا سراغ لگانے کی پوری کوشش کریں گے۔ جب میں تھانے پہنچا تو چودھری دوست محمد کو اپنا منتظر پایا۔ رسمی کلمات کے بعد اس نے کہا، ملک صاحب، بڑے افسوس کی بات ہے، آپ نے میرا بھیجا ہوا تحفہ واپس کر دیا۔ میں نے کسی غلط نیت سے تو تحفہ نہیں بھیجا تھا۔ چودھری صاحب، آپ کی نیت کا مجھے کچھ پتہ نہیں، مگر جس کے ہاتھ آپ نے تحفہ بھیجا تھا وہ بڑا غلط آدمی تھا۔ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی بات کر رہا تھا۔ بہرحال اس بات کو چھوڑیں، یہ اغوا کا کیا قصہ ہے؟ چودھری رستم علی نے آپ کے خلاف پرچہ کٹوایا ہے کہ آپ نے اس کی بھانجی اور بیوی کو اغوا کروایا ہے۔ کیا؟ اس کی حیرانی بہت اصلی تھی۔ اس بڈھے کھنگ کی بیوی کو کسی نے اغوا کر کے کیا کرنا تھا؟ ہم نے تو صرف اس کی بھانجی کے اغوا کی خبر سنی تھی۔ یہ بیوی کب اغوا ہوئی ہے؟ چودھری صاحب، اگر یہ ایکٹنگ ہے تو بڑی عمدہ ایکٹنگ ہے، میں نے کہا۔ بہرحال میں آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گا۔ چودھری رستم علی کی بھانجی اور بیوی کل 3 اور 4 بجے کے درمیان اغوا کی گئی ہیں۔ دونوں تانگے میں اپنے گھر جا رہی تھیں۔ راستے میں 3 ڈاکوؤں نے، جنہوں نے ڈھاٹے باندھ رکھے تھے، انہیں اغوا کر لیا۔ چودھری رستم علی کی بیوی کا نام صادقہ بیگم ہے اور اس کی دوسری بیوی ہے، نوجوان اور خوبصورت بھی۔ ملک صاحب، میں کوئی متقی پرہیزگار آدمی نہیں ہوں، لیکن میں نے کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں ڈالا۔ اغوا کی اس واردات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے آپ کے ASI کو اپنی پوری حویلی دکھا دی ہے۔ اگرچہ چودھری دوست محمد میں بھی جاگیرداروں والی خصوصیات موجود تھیں، مگر وہ قدر معقول آدمی تھا اور سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتا تھا۔ مجھے اس کی بات میں کوئی کھوٹ نظر نہیں آتا تھا۔ چودھری صاحب، میں آپ کی بات پر شک نہیں کرتا، میں نے کہا، مگر ہو سکتا ہے کہ آپ کی برادری کے کسی فرد نے آپ کے علم میں لائے بغیر یہ کارروائی کی ہو۔ سب لوگ تو آپ جیسے ٹھنڈے مزاج کے نہیں ہو سکتے۔ میں آپ کی سوچ پر پابندی نہیں لگا سکتا، تھانے داروں کو اسی طرح سوچنا چاہیے، لیکن یہ تو محض اندازہ ہے۔ اندازے تو آدمی 100 لگا سکتا ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ یہ ساری بات ہی جھوٹ ہے۔ چودھری رستم علی کے کسی آدمی نے ہماری دشمنی کو ہوا دینے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا ہے، لیکن ہم نے بھی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی۔ اگر کسی نے بری نیت سے ہمارے گاؤں کا رخ کیا تو وہ اپنی بربادی کا خود ذمہ دار ہوگا۔ میں چودھری رستم علی کے گاؤں گیا تھا، مجھے امید ہے کہ وہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ ہم نے معاملے کی تفتیش شروع کر دی ہے، توقع ہے کہ 4-6 دن میں حقیقت سامنے آ جائے گی۔ چودھری دوست محمد کچھ دیر بیٹھ کر رخصت ہو گیا۔ اس کے ہمراہ 4-5 آدمی تھے جو سب کے سب مسلح تھے۔ جو ASI اس کے گاؤں گیا ہوا تھا وہ واپس آ گیا تھا۔ اسے واردات کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ اس نے ایک کھوجی کی خدمات حاصل کر لی تھی اور پولیس کے مخبروں کو بھی چوکنا کر دیا تھا۔ اگلے روز دوپہر کے بعد کھوجی تھانے میں آیا اور اپنے کھوج کی تفصیل مجھے بتائی۔ اس کے بیان کے مطابق ڈاکوؤں نے رات ایک غیر آباد ڈیرے پر گزاری تھی۔ اس ڈیرے پر اس نے ٹوٹی ہوئی چوڑیوں اور ریحانہ کی کتابیں پڑھی ہوئی دیکھی تھیں۔ ان چیزوں کو اس نے جوں کا توں وہاں پڑا رہنے دیا تھا۔ میں نے ASI کو ساتھ لیا اور کھوجی کے ہمراہ مذکورہ ڈیرے پر پہنچ گیا۔ وہ جگہ جائے واردات سے 4 فرلانگ کے فاصلے پر تھی۔ وہاں چند کچے کوٹھے اور ایک وسیع احاطہ بنا ہوا تھا۔ ایک کوٹھے کے سامنے تھوڑی سی جگہ صاف تھی، چونکہ وہ گرمیوں کے دن تھے، اسی لیے معلوم یہ ہوتا تھا کہ ڈاکوؤں نے رات باہر گزاری تھی۔ ایک کمرے کے اندر ٹوٹی ہوئی چوڑیوں اور چند کتابیں پڑی تھیں۔ میں نے چوڑیوں کے ٹکڑے اور کتابیں اپنے قبضے میں کر لیں۔ غالباً کمرے کے اندر عورتوں پر مجرمانہ حملہ کیا گیا تھا۔ کھوجی ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، وہ سامنے چنی وال کو جانے والی پکی سڑک ہے۔ گھوڑوں کا کھرا اس سڑک تک جاتا ہے۔ وہاں سے کھرا 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ 2 گھوڑوں کا کھرا چنی وال کی طرف جاتا ہے اور ایک گھوڑے کا کھرا چودھری رستم علی کے گاؤں کی طرف جاتا ہے۔ چنی وال جانے والے 2 گھوڑوں میں سے ایک گھوڑا بغیر سوار کے معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس کا کھرا ہلکا ہے۔ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، میں نے کہا۔ ڈاکوؤں کے ساتھ 2 عورتیں بھی تھیں، یعنی کل 5 افراد اور 3 گھوڑے تھے۔ ایسی صورت میں گھوڑا بغیر سوار کے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس معاملے میں تو میں اندازہ ہی لگا سکتا ہوں، کھوجی نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ عورتوں نے ایک ڈاکو کی نگرانی میں پکی سڑک پر سفر کیا تھا۔ یہ سفر انہوں نے کسی گاڑی یا تانگے میں کیا ہوگا، لیکن ان کا کھرا مجھے نہیں مل سکا۔ آپ 2 گھوڑوں کی کہانی بھی سن لیں۔ یہ دونوں چنی وال کے قریب ایک کنویں تک گئے تھے۔ وہاں انہوں نے رک کر غالباً پانی پیا تھا اور دوسری طرف سے چکر لگا کر سڑک کی طرف نکل گئے تھے۔ اور جو گھوڑا چودھری رستم علی کے گاؤں کی طرف گیا تھا، اس کا کھرا کہاں تک پہنچتا ہے؟ اس کا کھرا گاؤں میں پہنچ کر غائب ہو گیا۔ یا تو وہ گھوڑا ابھی تک گاؤں میں ہی ہے یا پھر کسی چور راستے سے باہر نکل گیا ہے۔ تم نے چودھری رستم علی کے گاؤں میں کسی سے ان باتوں کا ذکر تو نہیں کیا؟ میں نے پوچھا۔ مجبوراً ذکر کرنا پڑا، اس نے جواب دیا۔ پہلے انہیں چودھری دوست محمد پر شک تھا، اب یقین ہو گیا ہے۔
اس کا مطلب یہ تھا کہ بات بگڑ گئی تھی۔ 2 گھوڑے چنی وال پہنچے تھے اور پھر واپس چلے گئے تھے۔ ایک گھوڑا چودھری رستم علی کے گاؤں گیا تھا۔ میرا دھیان زیادہ اس طرف جاتا تھا کہ واردات کرنے والے چودھری رستم کے آدمی تھے، لیکن انہوں نے چودھری دوست محمد پر شبہ ڈالنے کے لیے 2 گھوڑے چنی وال بھجوا دیے تھے اور وہ گاؤں کے قریب سے ہو کر واپس آ گئے تھے۔ صورتحال اس کے برعکس بھی ہو سکتی تھی۔ ہم نے ڈیرے کا اچھی طرح جائزہ لیا اور ڈاکوؤں کے کھرے کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے پکی سڑک پر پہنچ گئے۔ وہاں سے ایک کچی سڑک چنی وال کی طرف جاتی تھی۔ کھوجی ہمیں کھرے کی تفصیل اور اپنی تھیری بتاتا جاتا تھا۔ سڑک دور دور تک سنسان پڑی تھی۔ ہم کچی سڑک سے ہوتے ہوئے اس کنویں پر جا پہنچے جہاں سے بقول کھوجی کے ڈاکوؤں کے گھوڑوں نے پانی پیا تھا۔ کنواں چل رہا تھا اور ایک بوڑھا آدمی گدی پر بیٹھا بیلوں کو ہانک رہا تھا۔ وہ خاصا عمر رسیدہ تھا اور اس کی نظر بھی کمزور لگتی تھی۔ میں نے اسے سلام کیا اور پوچھا کہ گزشتہ صبح کنویں پر کون تھا؟ اس نے جواب دیا کہ گزشتہ صبح بھی وہی تھا۔ کل صبح ایک آدمی 2 گھوڑوں کے ساتھ یہاں آیا تھا۔ میں نے کہا اس نے اپنے گھوڑوں کو پانی بھی پلایا تھا۔ تمہیں اس کے بارے میں کچھ یاد ہے؟ ضرور آیا ہوگا جی، اس نے جواب دیا۔ ادھر سے بندے پانی پیتے ہیں اور ڈنگر بھی پانی پیتے ہیں، کسی کو کوئی روک ٹوک نہیں سکتا جی، وگدا پانی ہے جڑا مرضی ہے پیوے۔ میں نے چند اور سوالات کیے مگر کوئی کام کی بات معلوم نہ ہو سکی۔ اس کی نظر کے علاوہ شاید اس کا مشاہدہ بھی کمزور تھا۔ تھانے واپس پہنچ کر میں نے 2 چھاپہ مار پارٹیاں ترتیب دیں اور انہیں مختلف علاقوں کی طرف بھیج دیا۔ میرا اندازہ تھا کہ اغوا شدہ عورتیں کسی قریبی علاقے میں مقید تھیں۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ میں نے امکانی بلوے کی اطلاع ایس پی کو بھجوا دی تھی۔ دوپہر کے بعد ایس پی کے حکم کی تعمیل میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے 12 افراد پر مشتمل ایک پارٹی تھانے پہنچ گئی۔ ان کی قیادت ایک سب انسپکٹر کے سپرد تھی۔ ایس پی نے حکم بھیجا تھا کہ بلوے کو سختی سے کچل دیا جائے اور کسی پارٹی کے ساتھ کوئی رعایت نہ کی جائے۔ سب انسپکٹر کا نام شمشیر خان تھا۔ وہ خاصا دلیر آدمی تھا۔ اسی شام ایک مخبر نے ہمیں اطلاع دی کہ چودھری رستم علی نے 10 مسلح افراد تیار کیے ہیں اور چودھری دوست محمد کی حویلی پر رات کے وقت دھاوا بولنے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے۔ میں نے شمشیر خان سے مشورہ کیا، پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ملک صاحب اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ اس نے جواب دیا، چنی وال چلتے ہیں، وہاں بیٹھ کر رستم علی کے جتھے کا انتظار کریں گے۔ اگر وہ شرافت سے واپس نہ گیا تو پھر وہی کریں گے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ ایس پی کا بھی یہی حکم تھا۔ ہم نے 10-12 آدمی ساتھ لیے اور تیار ہو کر چنی وال پہنچ گئے۔ چودھری دوست محمد نے 2 کمرے ہمارے لیے کھلوا دیے اور کھانے وغیرہ کا بندوبست بھی کر دیا۔ ملک صاحب آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس نے کہا، اللہ کے فضل سے ہم اپنی حفاظت خود کر سکتے ہیں۔ اگر وہ آپ کی وارننگ پر واپس چلا گیا تو مجھے بہت افسوس ہوگا۔ چودھری صاحب، امن و امان قائم رکھنا ہماری ڈیوٹی ہے۔ ہم قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دے سکتے کسی کو بھی۔ رات کے کھانے کے بعد ہم نے مختلف راستوں پر 2-2, 3-3 آدمیوں کی ڈیوٹی لگا دی اور ایک نواحی مکان میں ٹھہر گئے۔ رات 10:30 بجے ہمیں چودھری رستم علی کے جتھے کی آمد کی اطلاع ملی۔ ہم موقع پر پہنچ گئے جیسا کہ ہمیں اطلاع ملی تھی۔ چودھری رستم علی کے ساتھ 15-16 مسلح آدمی تھے اور سب کے سب گھوڑوں پر سوار تھے۔ ان میں چودھری رستم علی کے 2 بیٹے بھی تھے۔ میری وارننگ پر وہ خاموشی سے واپس چلے گئے۔ اگرچہ ان کا یہ فعل خلاف توقع تھا مگر میں نے کوئی خیال نہ کیا، واپس جا کر سو گیا۔ جاتے وقت اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ ملک صاحب، آپ ساری عمر اس گاؤں کی رکھوالی نہیں کر سکتے۔ اس کی اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ فی الوقت مصیبت ٹل گئی تھی لیکن مستقل طور پر نہیں۔ ہو سکتا اس نے یہ بات ہمیں دھوکہ دینے کے لیے کہی تھی۔ رات کے تقریباً 1:30-2 بجے فائرنگ کی آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ فائرنگ کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور انسانی دبی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ شمشیر خان اور سپاہی بھی بیدار ہو گئے۔ ہم نے نصف سپاہیوں کو ڈیوٹی پر رہنے دیا تھا اور نصف کو اجازت دے دی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ رستم علی ہمارے ساتھ دھوکہ کر گیا ہے، شمشیر خان نے کہا۔ ہمیں اس کی بات پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے باہر نکل کر دیکھا تو حویلی کی طرف سے آگ کے شعلے بلند ہوتے دکھائی دیے۔ صورتحال خاصی سنگین تھی۔ میں نے سپاہیوں کو ساتھ لیا اور تیزی سے حویلی کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی ہم گلی کے کونے پر پہنچے، دوسری طرف سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی ہماری طرف فائر کیا گیا، لیکن خوش قسمتی سے کوئی زخمی نہیں ہوا۔ تاریکی کی وجہ سے صورتحال کا اندازہ کرنا بہت مشکل تھا۔ میں حملہ آوروں کو وارننگ دینا چاہتا تھا مگر شمشیر خان نے سپاہیوں کو فائرنگ کا حکم دے دیا۔ اس کے ساتھ ہی نصف درجن رائفلیں شعلے اگلنے لگیں۔ ایک تو ہم وردیوں میں نہیں تھے، دوسرے وہاں اندھیرا بھی تھا۔ چودھری رستم علی کے آدمی یہی سمجھے کہ ہم مخالف پارٹی کے آدمی تھے۔ وہ میری وارننگ کے باوجود فائرنگ سے باز نہیں آئے۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ دوسری طرف چودھری دوست محمد کے آدمی مورچہ لگائے بیٹھے تھے اور نکلنے کا وہی ایک راستہ تھا جسے ہم روکے بیٹھے تھے۔ گھوڑوں کی ہنہناہٹ انسانی چیخو پکار کے درمیان تقریباً
15-20 منٹ تک فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ کچھ سپاہی قریبی مکانوں میں گھس گئے تھے اور تاک تاک کر نشانے لگا رہے تھے۔ شرپسند گھوڑوں پر سوار تھے اور انہیں کوئی راہ فرار نظر نہیں آ رہا تھا۔ بلاخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور ہاتھ اٹھا کر خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا۔ اس اثناء میں ڈیوٹی دینے والے سپاہی بھی موقع پر پہنچ چکے تھے۔ جب صورتحال قابو میں آئی تو میں نے قریبی گھروں سے لالٹینیں منگوا لیں اور نقصانات کا جائزہ لینے لگا۔ 3 شرپسند ہلاک اور 4 زخمی ہوئے تھے۔ ہلاک ہونے والوں میں چودھری رستم علی کے دونوں بیٹے شامل تھے۔ زخمیوں میں سے 2 کی حالت نازک تھی۔ چودھری رستم علی بھی زخمی ہوا تھا۔ ایک زخمی خاصا لہیم و شہیم اور قوی الحبسہ نوجوان تھا۔ اس کے چہرے پر گھنی داڑھی تھی۔ پوچھ گچھ پر پتہ چلا کہ وہ جھورا ماچھی تھا۔ زخمیوں کے علاوہ جو آدمی ہم نے گرفتار کیے ان کی تعداد 4 تھی۔ باقی افراد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ لاشوں، زخمیوں اور زیر حراست افراد کو میں نے شمشیر خان کی نگرانی میں فوراً قصبے روانہ کر دیا اور اسے تاکید کر دی کہ زخمیوں کو کڑی نگرانی میں اسپتال داخل کروائے، کیونکہ زخمی بھی زیر حراست تھے۔ ان کے ساتھی انہیں چھڑوانے کی کوشش کر سکتے تھے۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں نے باقی سپاہیوں کو ساتھ لیا، چودھری دوست محمد کی حویلی جا پہنچا۔ وہاں پر 50-60 آدمی آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہے تھے، جن میں 2 لاشیں ماں اور اس کے معصوم بچوں کی تھیں۔ چودھری دوست محمد کی آنکھیں پرنم تھیں۔ اس نے گلگیر لہجے میں بتایا کہ ہلاک ہونے والی اس کی بیٹی تھی، جو اپنے بچے کو جلتی ہوئی آگ سے نکالنے کی کوشش میں خود بھی جل کر ہلاک ہو گئی تھی۔ تیسری لاش اس کے نوجوان بھتیجے کی تھی۔ وہ شرپسندوں کی گولیوں کا نشانہ بن گیا تھا۔ نصف درجن افراد افراتفری اور بھگدڑ کے دوران زخمی ہوئے تھے، مگر کوئی شدید زخمی نہیں ہوا تھا۔ گاؤں میں ایک تجربہ کار کمپاؤنڈر موجود تھا جو زخمیوں کی مرہم پٹی میں مصروف تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ چودھری رستم علی حویلی کو آگ لگانے کے بعد فرار ہو جانا چاہتا تھا۔ وہ آگ لگانے میں کامیاب ہو گیا لیکن نکل بھاگنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ جس راستے کو اس نے فرار کا آسان اور سیدھا راستہ سمجھا تھا، اس میں ہم حائل ہو گئے تھے۔ اگرچہ مجھے چودھری دوست محمد کی بیٹی اور اس کے معصوم بچے کی موت کا بہت صدمہ تھا، مگر میں خوش بھی تھا کیونکہ 2 موذی مارے جا چکے تھے۔ بڑا موذی گرفتار ہو گیا تھا۔ میں اسے سخت ترین سزا دلوانا چاہتا تھا۔ میرے پاس شہادتوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اگلی صبح ایس پی، ڈپٹی کمشنر اور دیگر اعلیٰ حکام نے موقع پر پہنچ کر حالات کا جائزہ لیا۔ ڈی ایس پی نے تمام حالات سننے کے بعد حکم دیا کہ ملزموں کو عبرتناک سزا دلوانے کے لیے سخت کارروائی کی جائے اور کسی قسم کی نرمی روا نہ رکھی جائے۔ میں رات بھر کا جاگا ہوا تھا، اس لیے ضروری کام نپٹانے کے بعد آرام کرنے گھر چلا گیا۔ شام کو جب میں تیار ہو کر اسپتال پہنچا، سب سے پہلی خبر مجھے یہ ملی کہ ڈاکٹروں نے جھورے ماچھی کی داہنی ٹانگ کاٹ دی تھی۔ یہ عمل اس کی جان بچانے کے لیے کیا گیا تھا۔ وہ اپنے بستر پر نشاور انجیکشن کے زیر اثر بے ہوش پڑا تھا۔ چودھری رستم علی اور دیگر 2 زخمی قدرے بہتر حالت میں نظر آتے تھے۔ ان کے جسموں کے بیشتر حصے پٹیوں میں لپٹے ہوئے تھے۔ چودھری رستم علی نے مجھے دیکھ کر کہا، ملک صاحب میں آپ سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز بڑی مشکل سے نکل رہی تھی، مگر اس کے تکبر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ اس نے کمرے میں موجود ڈاکٹر اور ASI سے کہا کہ وہ باہر چلے جائیں۔ ڈاکٹر تو فوراً ہی باہر چلا گیا۔ ASI نے قدرے تامل کیا، پھر میرے اشارے کے بعد باہر چلا گیا۔ ملک صاحب میں آپ سے سودے بازی کرنا چاہتا ہوں، رستم علی نے کہا۔ اس کی آواز دھیمی مگر لہجہ مجھ سے کم تھا۔ میرے 7 آدمی آپ کی حراست میں موجود ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ 4 آدمیوں کو حراست میں رکھیں اور 3 کو چھوڑ دیں۔ رپٹ میں بھی 4 ہی آدمیوں کا ذکر کریں۔ رستم علی، ہماری حراست میں 8 آدمی ہیں۔ اپنے آپ کو حراست سے باہر مت سمجھو۔ میرے لب و لہجے سے اس کے چہرے پر حیرت نمودار ہو گئی۔ بولا، ملک صفدر حیات، ذرا سنبھل کر بات کرو۔ بڑی اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں ایک ملزم سے بات کر رہا ہوں۔ وہ شاطر آدمی میرا موڈ دیکھ کر غصہ پی گیا۔ قدرے تحمل سے بولا، ملک صاحب آپ نے بھی یہی رہنا ہے اور ہم نے بھی یہی رہنا ہے۔ اگر آپ مجھے ظالم سمجھتے ہیں تو یہ بھی سمجھ لیں کہ مجھے کافی سے زیادہ سزا مل چکی ہے۔ میرے دونوں بیٹے مر چکے ہیں اور میں یہاں بے بس پڑا ہوں۔ میری بڑی چھوٹی سی درخواست ہے کہ آپ میرا اور میرے آدمیوں کا نام FIR میں درج نہ کریں۔ اس مہربانی کے عوض جو حکم کریں گے وہ میں آپ کی جھولی میں ڈال دوں گا۔ ابھی مجھے فرصت نہیں ہے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ مجھے صدر الدین اس کی بیٹی کی مزاج پرسی کرنے جانا ہے۔ تجھے پتا تو ہوگا کہ تیرے ایک سرکش بیٹے نے صدر الدین کو مار مار کر لہو لہان کر دیا تھا اور دوسرے سرما بیٹے نے اس کی معصوم بیٹی شریفہ کو اٹھوا لیا تھا اور رات بھر اس کی چیخیں سن کر کہے لگاتا رہا تھا۔ اور یار ملک صاحب، کیوں مجھے غصہ دلا رہے ہو؟ خواہ مخواہ ان کمینوں کے پیچھے جذباتی ہو رہے ہو۔ تف ہے تیری حالت پر رستم علی، تجھے ابھی تک خدا کی لاٹھی نظر نہیں آئی؟ ذرا سوچ کہ قدرت نے تیرے بیٹوں کو ان کے ظلم کی کیسی سزا دی ہے۔ کتے کی موت مر گئے۔ جا دیکھ مردہ خانے میں ان کی کیسی چیری پھاڑی ہوئی لاشیں پڑی ہیں۔ کہاں گیا ان کا تنتنا اور دبدبا؟
वो गुस्से से कांपने लगा। ओए थानेदार, तूने मेरा गुस्सा नहीं देखा। मैं उसके कमरे से निकलकर जनरल वार्ड में पहुंच गया। सदरुद्दीन एक बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी बेटी शरीफा और बीवी भी वहाँ मौजूद थी। दोनों बिस्तर के करीब फर्श पर बैठी थी। क्या हाल है सदरुद्दीन? मैंने पूछा। आप तो तुम कुछ बेहतर नजर आ रहे हो। अल्लाह का बड़ा करम और आपकी मेहरबानी है जी। उसने उठने की कोशिश की। लेटे रहो, मैंने कहा। अल्लाह ने तुझ पर जुल्म ढाने वालों से बदला ले लिया है। चौधरी रुस्तम अली के दोनों बेटे मारे गए हैं। उनकी लाशें मुर्दाखाने में पड़ी हैं। चौधरी रुस्तम अली को मैंने उसके 7 आदमियों समेत गिरफ्तार कर लिए। वो इसी अस्पताल में जख्मी पड़ा है। आसा ने किसी का बुरा नहीं चाहा था, सदरुद्दीन ने कहा। बड़े कह गए हैं कि दुश्मन की मौत पर भी खुश नहीं होना चाहिए। मलक साहब तोड़ी मेहरबानी है जी, नज़ीरा बीबी ने कहा। तुसी साडे ते बड़ा एहसान कीता है। तेरा क्या हाल है शरीफा बीबी? मैंने पूछा। उसने मेरी बात सुनकर सर नीचे कर लिया। ऐसा से बोली, ठीक हूँ जी, डॉक्टर होरा ने दवाई दी है। मैंने उन्हें तसल्ली दी और वहाँ से रुखसत हो गया। अस्पताल के बाहर चौधरी रुस्तम अली के अजीज़ रिश्तेदार लाशें लेने आए हुए थे। एक शख्स जो दूसरों से मोतबर मालूम होता था मेरे करीब आया और मोटी मोटी रकमों की बातें करने लगा। मैंने उसे कहा कि थाने में आकर बात करे और आगे बढ़ गया। मैंने अस्पताल के अंदर पुलिस का सख्त पहरा लगा रखा था और मुलजिमों से किसी को मिलने की इजाज़त नहीं थी। चंद रोज़ के बाद मैंने ज़ख्मी मुलजिमान को हवालात में मुंतकिल कर दिया और अदालत से उनका रिमांड ले लिया। इस दौरान में चौधरी रुस्तम अली के आदमी मुसलसल मेरे पास आ रहे थे। वो रिश्वत, धमकियों और बड़े अफसरों की सिफारिशों से अपना काम निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं उन्हें टालता रहा और बिलआखिर ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा के तहत उन पर पर्चा काट दिया। जैसा कि सुनने वाले जानते हैं कि सारे हंगामे की इब्तदा सादिका बेगम और रेहाना के अगवा से हुई थी। ये दोनों औरतें हनूज़ बाजियाब नहीं हुई थीं और नए हंगामे की वजह से हमारी तवज्जो उस तरफ से हट गई थी। 10-12 रोज़ के बाद मुझे पता चला कि सादिका बेगम घर पहुंच गई है, लेकिन उसका जिक्र करने से पहले मैं आपको झूरे माची के इकबाल जुर्म के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताना चाहता हूँ। ये लंबा तड़ंगा और कबील हफ्सा डाकू, जिसने कुछ अरसे से इलाके में बड़ी दहशत फैला रखी थी, टांग कटने के बाद बिल्कुल ढह गया था। वो हर वक्त परेशान और खोया खोया बैठा रहता था। उससे हमने बेशतर पुरानी वारदातों का इकरार करवा लिया था और उसने 2-3 मरतबा ये फिक्रा कहा कि वो चौधरी की घरवाली की वजह से मार खा गया। चूँकि हंगामे की बुनियादी वजह सादिका बेगम का अगवा था, इसलिए यही समझा कि उसका ये तबसरा अमूमी नोयत का है, लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि उसका मतलब कुछ और है। एक रोज़ पूछगिछ के दौरान जब उसने यही फिक्रा दोहराया तो मैंने कहा, झूरे, तुमने पहले भी कई मरतबा ये बात कही है, इसका मतलब क्या है? तुम्हारा इशारा रुस्तम अली की कौन सी बीबी की तरफ है? सादिका बेगम की तरफ, उसने जवाब दिया। मैं इस औरत की हमदर्दी में साल को पहुँचाऊँ। मलक साहब, मैं कभी किसी औरत के चक्कर में नहीं फंसा था। मेरे उस्ताद ने कहा था, झूरे, औरत की 2 चीज़ों से बच कर रहना, उसके हुस्न से और उसके आंसुओं से। ये 2 चीज़ें बड़े बड़ों का तख्ता कर देती हैं। मलक साहब, मैं इन्हीं 2 चीज़ों के चक्कर में फंस गया और आज एक टांग से महरूम आपके कदमों में बैठा हूँ। मेरे दिल में तजस्सुस पैदा हुआ। मैंने कहा, झूरे, खुलकर बात करो। उसने तफसील बताते हुए कहा कि चौधरी रुस्तम अली से उसकी दोस्ती को 1-1.25 साल हुआ है। पहले वो कभी कभार हवेली जाता था। बाद में चौधरी ने उसे हवेली के अंदर एक कमरा दे दिया। उस कमरे का रास्ता बाहर से था, लेकिन एक दरवाज़ा अंदर की तरफ भी खुलता था जो हमेशा बंद रहता था। अंदर से उसको कुंडी लगी रहती थी और कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता था। एक रोज़ रात के 12 बजे टिक टिक की मध्यम आवाज़ सुनकर झूरे की आंख खुल गई। वो बिस्तर पर लेटे लेटे आवाज़ पर गौर करने लगा। तब उसने महसूस किया कि टिक टिक की आवाज़ अंदरूनी कमरे से आ रही थी। पहले उसे ख्याल आया कि शायद कोई चूहा दरवाजे को कुतर रहा था, लेकिन मज़ीद गौर करने पर उसे ख्याल दुरुस्त न लगा। वो धीरे से उठा, दरवाजे के करीब गया और कान लगाकर सुनने लगा। अचानक उसने चूड़ियाँ खनकने की आवाज़ सुनी। उसने हौले से पूछा, उधर कौन है? इसके साथ ही थोड़ा दरवाज़ा खुला और झूरे ने एक नस्वानी आवाज़ सुनी, झूरे, मैं चौधरानी हूँ, सादिका बेगम, मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। झूरे के 14 तबक रोशन हो गए। चौधरानी आधी रात के वक्त उनसे क्या बात करना चाहती थी? उसे सादिका बेगम की पूरी कहानी मालूम नहीं थी। ताहम उसने इतना सुन रखा था कि सादिका बेगम चौधरी की दूसरी बीवी है और नौजवान और खूबसूरत भी है। उसके दिल में शक पैदा हुआ। बूढ़े शौहर की नौजवान बीवी ने रात के 12 बजे उसके दरवाजे पर क्यों दस्तक दी थी? चौधरानी, मुझे तो बात करने पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन ये सोच लो कि कहीं चौधरी ना जाग जाए। मैं पक्का बंदोबस्त करके आई हूँ। सादिका बेगम ने दरवाज़ा पूरा खोल दिया। तुम कोई फिक्र नहीं करो। झूरे ने देखा कि सादिका बेगम के बाल खुले हुए थे और उसका हसीन चेहरा तारीकी में भी दमक रहा था। झूरे, मैं अपनी इज्जत को खतरे में डालकर तुम्हारे पास आई हूँ, लेकिन ये बात सुन लो कि मैं किसी बुरी नीयत से नहीं आई हूँ। मैंने तुम्हारी दलेरी के बहुत किस्से सुने हैं। ये भी सुना है कि तुम ज़ुबान के पक्के हो, वादा करते हो तो पूरी तरह निभाते भी हो। मैं बहुत दुखी औरत हूँ। इस हवेली में मुझ पर बहुत जुल्म हुआ है।
اگر تم میری بات کو راز رکھنے اور میری مدد کرنے کا وعدہ کرو تو میں بات آگے بڑھاؤں۔ جھورے نے کہا کہ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو وہ صادقہ بیگم سے کہتا بی بی اپنا راستہ ناپو۔ میں اس قسم کے وعدے نہیں کیا کرتا، لیکن رات کی تنہائی میں ایک نوجوان عورت کے قرب نے اس کے دل کو نرم کر دیا۔ اس نے صادقہ بیگم کی مدد کرنے کا وعدہ کر لیا۔ صادقہ بیگم نے درمیانی دروازہ بند کر دیا، جھورے کی چارپائی پر جا بیٹھی اور جھورا کھڑا رہا۔ بیٹھ جاؤ، صادقہ بیگم نے کہا اور جھورا چارپائی پر بیٹھ گیا۔ وہ قداور ڈاکو حیرت سے اس عورت کو گھور رہا تھا جو تاریکی اور تنہائی کے باوجود اس سے ذرا بھی معروب نظر نہیں آتی تھی۔ جھورے، کہنے کو تو میں سونے چاندی میں کھیلتی ہوں اور مجھے دنیا کی ہر نعمت میسر ہے، مگر میں اندر سے بہت دکھی ہوں۔ اس حویلی میں قیدیوں کی سی زندگی گزار رہی ہوں۔ شاید تمہیں معلوم نہیں، چودھری مجھے اغوا کر کے لایا تھا اور میری مرضی کے خلاف زبردستی میرے ساتھ شادی کی تھی۔ اس نے اپنے اغوا کا سارا واقعہ جھورے کو بتایا۔ چودھرانی، جو کچھ ہو چکا ہے اسے بدلا تو نہیں جا سکتا۔ جھورے نے کہا، چودھری تمہیں کبھی بھی آزاد نہیں کرے گا۔ ہاں میں جانتی ہوں، چودھری تو یہی چاہتا ہے کہ میں اس حویلی میں گھل گھل کر مر جاؤں، لیکن میں نے اپنے دل میں عہد کیا ہے کہ میں چودھری سے اپنی ذلت کا انتقام ضرور لوں گی۔ چودھری سے اور اس کی بھانجی ریحانہ سے، کیونکہ ریحانہ نے اپنے ماموں کو میرے خلاف بھڑکایا تھا۔ سچ پوچھو تو میں اسی ایک امید پر زندہ ہوں، ورنہ کب کی خودکشی کر چکی ہوتی، اور اس انتقام کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ میں چودھری کو قتل کر دوں؟ جھورے نے پوچھا۔ نہیں، میں چودھری کو زندہ رکھ کر ذلیل کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے تم سے مفت مدد نہیں چاہیے، میں تمہاری محنت کا معاوضہ تمہیں دوں گی۔ جو کام میں تم سے لینا چاہتی ہوں وہ تمہارے لیے بہت آسان ہے۔ کچھ پتہ تو چلے کہ کیا کام ہے؟ بھورے میں اکثر تمہیں چھپ کر دیکھتی تھی۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارا پیشہ ڈکیتی ہے، مگر میرا دل کہتا ہے کہ تم مجھے مایوس نہیں کرو گے۔ میں نے ہمیشہ یہ محسوس کیا ہے کہ تم دلیر اور وعدہ وفا کرنے والے مرد ہو۔ میں جو منصوبہ تمہیں بتانے والی ہوں اس پر میں کئی مہینوں سے غور کر رہی ہوں۔ بہت سیدھا سادہ منصوبہ ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ تم مجھے اور ریحانہ کو اغوا کر لو۔ موقع میں تمہیں فراہم کر دوں گی۔ تمہیں اور ریحانہ کو اغوا کر لوں؟ لیکن اغوا کے بعد کیا ہوگا؟ مجھے معلوم ہے تمہارا متھا بہت مضبوط ہے۔ تم اس کام کے لیے 3 آدمی تیار کرو، انہیں ساری بات سمجھا دینا۔ یہ بتانا کہ منصوبہ میں نے بنایا ہے، یہ نہ بتانا کہ منصوبہ کس نے بنایا ہے، مگر انہیں یہ سمجھا دینا کہ وہ میرے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے، اور جب میں چاہوں مجھے جانے دیں۔ ریحانہ خوبصورت لڑکی ہے، میں چاہتی ہوں کہ تمہارا کوئی آدمی ریحانہ کے ساتھ شادی کر لے، یا کسی بڈھے کے ساتھ اس کی شادی کر دی جائے، جس طرح چودھری نے تمہارے ساتھ کیا تھا۔ ہاں میں یہ چاہتی ہوں، میرے انتقام کی آگ تو اسی طرح سرد ہو سکتی ہے۔ دوسری بات میں یہ چاہتی ہوں کہ اغوا کا شک چودھری دوست محمد پر جائے۔ ان دونوں چودھریوں کو آپس میں بڑی سخت دشمنی ہے، شک کی وجہ سے دونوں کا آپس میں ضرور ٹکراؤ ہوگا۔ جھورا اس کی باتیں سن کر حیران ہو رہا تھا۔ اس نے پوچھا، اور دونوں کا اغوا کس طرح ہوگا؟ میں کسی روز قصبے جاؤں گی اور ریحانہ کے ساتھ تانگے میں واپس آؤں گی۔ میں تمہیں اپنے پروگرام کے بارے میں 2-4 روز پہلے بتا دوں گی۔ تم اپنے آدمی کو سمجھا دینا کہ وہ راستے میں سے ہمیں اغوا کر لیں۔ جھورے نے کہا، ایک بات ذہن میں رکھ لو، جن آدمیوں کو میں اس کام پر لگاؤں گا وہ کوئی شریف آدمی نہیں ہوں گے۔ یہ خطرہ تو مول لینا ہی پڑے گا۔ صادقہ بیگم نے کہا، تم انہیں میرے بارے میں سمجھا دینا۔ جھورے نے کہا کہ وہ سوچ کر جواب دے گا۔ صادقہ بیگم نے کچھ رقم جھورے کو دی اور جس راستے سے آئی تھی اسی راستے سے واپس چلی گئی۔ اس کے بعد اس نے ہر دوسرے تیسرے روز رات کے وقت جھورے سے ملنا شروع کر دیا۔ جھورا اس کی مدد پر تیار ہو گیا اور دونوں کئی ہفتوں تک منصوبے کی اونچ نیچ پر غور کرتے رہے۔ صادقہ بیگم نے وقتاً فوقتاً بھورے کو پیسے بھی دینا شروع کر دیے۔ پروگرام یہ بنا کہ دونوں عورتوں کو اغوا کے بعد لاہور پہنچا دیا جائے گا اور الگ الگ رکھا جائے گا۔ جب جھورے نے بات ختم کی تو میں نے پوچھا، کیا تم بھی اغوا کی کارروائی میں شامل تھے؟ نہیں، میں اس کارروائی میں شامل نہیں ہوا تھا، اس نے کہا۔ میں اغوا کے وقت حویلی میں موجود رہنا چاہتا تھا تاکہ چودھری مجھ پر ذرا بھی شک نہ کرے۔ تمہارے جن آدمیوں نے ریحانہ کو اغوا کیا ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ تینوں ضلع ملتان کے رہنے والے ہیں۔ میری ان سے معمولی جان پہچان تھی، وہ لوگ اتفاق سے مجھے مل گئے تھے۔ میرا ان سے خاص تعلق نہیں ہے۔ میرا خیال ہے وہ ریحانہ کو ملتان لے گئے ہوں گے، مجھے اچھی طرح معلوم نہیں۔ قدر توقف کے بعد اس نے کہا، ملک صاحب سچ پوچھے تو میں نے صادقہ بیگم کا کام کرنے سے انکار کر دیا تھا، مگر اس کے آنسوؤں نے میرا بیڑا غرق کر دیا۔ اس نے ایسے دردناک طریقے سے اپنی کہانی سنائی کہ میرے جیسا پتھر دل بندہ بھی موم ہو گیا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اس کے انتقام سے اتنا بڑا نقصان ہوگا تو میں کبھی اس کا ساتھ نہ دیتا۔ استاد نے سچ کہا تھا کہ عورت کا حسن اس کے آنسو بڑے بڑوں کا تختہ کر دیتے ہیں۔ ہائے کتنے آدمی اس عورت کے انتقام کے چکر میں قبروں میں جا پڑے، کتنے جیل میں پڑے ہیں، اور میں جو شیر کی طرح گرجتا اور گھوڑے کی طرح دوڑتا تھا، لنگڑا ہو کر آپ کے سامنے پڑا ہوں۔ لیکن ساری مقدر کی بات ہے، یہ بربادی میری قسمت میں لکھی تھی۔ جھورے، کیا تم سچ کہتے ہو کہ تمہیں ان 3 اغوا کرنے والوں کا پتہ معلوم نہیں ہے؟ بالکل سچ کہتا ہوں، اگر جھوٹ بولتا ہوتا تو ساری بات ہی نہ بتاتا۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑے، اگر اللہ نے مجھ پر کرم کیا، میں اس مصیبت سے چھوٹ گیا تو باقی زندگی کسی اللہ والے کی خدمت کرتے ہوئے گزاروں گا۔ ہاں بچو، اب تو تم اللہ والے کو ہی ڈھونڈو گے۔
میں نے کہا ایک ٹانگ سے کیا خاک بار داتے کروگے؟ مزہ تو جب تھا کہ ٹانگوں کے ہوتے ہوئے کسی اللہ والے کی خدمت کرتے۔ وہ اپنی ادھوری ٹانگ کو دیکھ کر رونے لگا، بولا جب یہ ٹانگ سلامت تھی تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ اپنی دی ہوئی ٹانگ واپس لے لے گا۔ میرے جیسے نامرادوں کو کچھ کھو کر ہی سمجھ میں آتا ہے ملک صاحب۔ میری آپ سے ایک التجا ہے، آپ مجھے وعدہ معاف گواہ بنا لیں، میں چودھری کا سارا کچا چٹا عدالت میں بتا دوں گا۔ مجھے اب اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں۔ میں نے چوریاں اور ڈکیتیاں بہت کی ہیں مگر آج تک کسی آدمی کو قتل نہیں کیا۔ آپ کی بڑی مہربانی ہے، مجھے وعدہ معاف گواہ بنا لیں۔ میں نے اسے جواب دیا کہ وقت آنے پر دیکھا جائے گا۔ اس شام میں سادہ لباس میں صادقہ کے گھر پہنچ گیا۔ اس کا باپ مظہر حسین گھر میں ہی تھا۔ وہ ایک سادہ طبیعت معمر شخص تھا۔ اس نے مجھے بیٹھک میں بٹھایا اور بتایا کہ اس کی بیٹی ظالموں کے چنگل سے چھوٹ کر گھر پہنچ گئی ہے۔ میں اسی سے ملنے آیا ہوں۔ میں نے کہا اسے یہاں بلائیں۔ وہ اندر گیا اور صادقہ بیگم کو بلا لایا۔ اس نے شوخ رنگ کا ریشمی سوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ 26-27 سال کی ایک حسین خاتون، تاہم اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کا رعب اور پختگی پائی جاتی تھی۔ یہ پختگی ان حالات کی مرہون منت معلوم ہوتی تھی جن سے وہ گزر کر آئی تھی۔ اس نے مجھے سلام کیا، کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے رسمی کلمات کے بعد کہا، صادقہ بیگم، میں اغوا کی کہانی سننے آیا ہوں۔ وہ چند لمحوں تک سر جھکائے بیٹھی رہی، پھر بولی، باز جی، اللہ کے فضل اور ماں باپ کی دعاؤں کے طفیل بچ کر اپنے گھر آ گئی ہوں۔ ڈاکوؤں نے ہمارا جو حشر کیا اسے میں ہی جانتی ہوں۔ کوئی شریف لڑکی اپنی زبان سے یہ کہانی تو نہیں سنا سکتی۔ کہانی تو تمہیں سنانا ہی پڑے گی کیونکہ یہ پولیس کیس ہے اور ریحانہ ابھی ڈاکوؤں کے قبضے میں ہے۔ اس کی ایکٹنگ قابل دید تھی۔ اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ سارا منصوبہ اس دبلی پتلی خاتون کا بنایا ہوا تھا۔ آپ کو یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ ہمیں کب اور کس طرح اغوا کیا گیا تھا۔ اس نے کہا، باقی جو واقعات ہے وہ میں آپ کو مختصر بتا دیتی ہوں۔ ڈاکو تعداد میں 3 تھے۔ ان کے پاس ریوالور اور خنجر تھے۔ تانگے سے اغوا کرنے کے بعد وہ ہمیں ایک ویران سے ڈیرے پر لے گئے اور ایک کوٹری میں بند کر دیا۔ ان کی شکلیں بڑی خوفناک تھیں۔ انہوں نے ہمیں دھمکی دی کہ اگر ہم نے شور مچایا تو وہ ہمیں قتل کر دیں گے۔ پہلی رات ہم نے اسی کوٹری میں گزاری۔ میں یہ نہیں بتا سکتی کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا تھا اور کیسی کیسی اذیتیں ہمیں دی تھیں۔ اگلی صبح انہوں نے ہمیں دیہاتی عورتوں جیسے سوتی کپڑے پہننے کو دیے، بالوں میں دھول ڈال کر انہیں خراب کر دیا اور منہ ہاتھ دھونے کی اجازت نہیں دی۔ وہ اپنے گھوڑے رات ہی کو کہیں چھوڑ آئے تھے۔ ہم نے ان کے حکم پر موٹی چادروں کے گھونگھٹ نکال لیے اور ان کے ہمراہ بس میں سوار ہو گئے۔ کئی روز تک وہ ہمیں مختلف شہروں میں پھراتے رہے۔ ان میں چک جھمرا، لائل پور، شیخوپورہ، سنگلا ہل اور لاہور شامل تھے۔ وہ ہمیں زیادہ تر ہوٹلوں میں رکھتے تھے اور اسٹیشن پر مجھے فرار ہونے کا موقع مل گیا۔ لاہور اسٹیشن پر مجھے فرار ہونے کا موقع مل گیا۔ وہ ہمیں ٹرین میں سوار کرانے کے لیے اسٹیشن لے گئے تھے۔ میں بھیڑ میں موقع پا کر فرار ہو گئی۔ ریحانہ کا مجھے کچھ پتہ نہیں وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ صادقہ بیگم، کیا تم سمجھتی ہو کہ میں تمہاری اس کہانی پر یقین کر لوں گا؟ میں نے کہا۔ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگی، بولی، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ کمرے میں اس کے ماں باپ کے علاوہ اس کی بھابھی بھی موجود تھی۔ وہ سب بھی میری بات سن کر پریشان ہو گئے تھے۔ وہ لوگ صادقہ کے منصوبے سے بے خبر معلوم ہوتے تھے۔ میں نے صادقہ بیگم سے پوچھا، بی بی جھورے ماچھی کو جانتی ہو؟ جی، نام تو سنا ہوا لگتا ہے۔ اس نام کا ایک آدمی شاید ہماری حویلی میں رہتا تھا۔ یہ نام تو اس مشہور ڈاکو کا نہیں ہے آپ نے چودھری رستم کے ہمراہ جسے گرفتار کیا ہے؟ مظہر حسین نے کہا، ہاں، میں اسی مشہور ڈاکو کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے صادقہ بیگم کو گورتے ہوئے کہا، لیکن کچھ لوگ ڈاکوؤں کو بھی چکر دے جاتے ہیں۔ صادقہ بی بی، میں نے غلط تو نہیں کہا؟ اس کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی نظر آنے لگی، بولی، پتہ نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جھورا ماچھی چنی وال کے بلبے میں زخمی ہو گیا تھا۔ میں نے مزید کہا، ڈاکٹروں نے اس کی داہنی ٹانگ کاٹ دی ہے۔ ٹانگ کٹنے کے بعد اس کی کایا پلٹ گئی ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ بھیڑیا بھیڑ بن گیا ہے۔ اس نے جھوٹ اور ڈکیتی سے توبہ کر لی اور ہر وقت اللہ کو یاد کرتا، کہتا ہے کہ اس مقدمے سے بری ہو گیا تو باقی زندگی کسی اللہ والے کے قدموں میں گزار دے گا۔ صادقہ بیگم مجھ سے نظریں چراتے ہوئے بولی، پھر تو ٹانگ کا کٹنا اس کے حق میں اچھا ہی ہوا، لیکن تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوا۔ میں نے کہا، اس نے سچ بول دیا ہے۔ تھانے دار صاحب، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ فاطمہ بی بی نے کہا، میری بیٹی کا اس ڈاکو سے کیا تعلق؟ جب 2 آدمی ایک ہی کشتی میں سوار ہوں یا ایک ہی حویلی میں رہتے ہوں تو تعلق ہو ہی جاتا ہے۔ صادقہ بیگم کچھ نہیں بولی۔ میں نے دیکھا کہ اس نے اپنی پریشانی پر قابو پا لیا تھا۔ صادقہ بیگم، کیا یہ سچ ہے کہ اغوا کا منصوبہ تم نے بنایا تھا اور جھورے ماچھی نے اس پر عمل درآمد کرایا تھا؟ اس نے بڑے سکون کے ساتھ جواب دیا، جی نہیں، یہ جھوٹ ہے، مجھے کسی منصوبے کا علم نہیں ہے۔ کیا تم جھورے ماچھی کی زبانی سارا قصہ سننا پسند کرو گی؟ ہرگز پسند نہیں کروں گی، لیکن اگر آپ اصرار کریں گے تو ایسے ہی صحیح، پر یقین نہیں کروں گی۔ اگر آپ مجھے کسی الزام کے تحت گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں، لیکن ایک بات سوچ لیں، جھورا ماچھی بدنام ڈاکو ہے۔ کیا آپ کے خیال میں عدالت میرے مقابلے میں اس کے بیان کو زیادہ صائب سمجھے گی؟ اس کی خود اعتمادی قابل رشک تھی۔ اس کے چہرے پر فکر کا شائبہ تک نہیں تھا۔ ملک صاحب، معاملہ کیا ہے؟ مظہر حسین نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ آپ میری بیٹی پر کس قسم کا الزام لگانے کی کوشش کر رہے ہیں؟
صادقہ بیگم میرے بولنے سے پہلے بول پڑی، ملک صاحب اگر آپ مجھے ایک ڈاکو کے بیان پر کسی جرم میں ملوث کرنا چاہتے ہیں تو بے شک مجھے گرفتار کر لیں، لیکن میں اپنی زبان سے کسی جرم کا اقرار نہیں کروں گی۔ میں بہت سی اذیتیں برداشت کر چکی ہوں، لیکن ایک بات بتائیں، کیا آپ کسی جاگیردار کو ایسے ہی کسی جرم پر گرفتار کر سکتے ہیں؟ میری آنکھوں کے سامنے شریفہ کے اغوا کا واقعہ گھوما۔ حقیقت معلوم ہونے کے باوجود ہم نے چودھری رستم علی کے بیٹے پر ہاتھ نہیں ڈالا تھا۔ اپنی اس کمزوری کا اعتراف میں آج کر رہا ہوں۔ اس وقت میں یہ اعتراف کرنے پر تیار نہیں تھا۔ میں نے صادقہ بیگم سے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، چودھری رستم علی اس وقت حوالات میں بند ہے، چاہو تو خود چل کر دیکھ لو۔ اس نے بڑی جرأت سے میری طرف دیکھا اور نہایت پر اعتماد لہجے میں بولی، ملک صاحب اس میں آپ کا نہیں اس شخص کا کمال ہے جس نے ان سماج دشمن کتوں کی گرفتاری کے حالات پیدا کیے ہیں۔ کیا اس میں واقعی کوئی کمال نہیں ہے؟ اس کے باوجود اگر آپ مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو بخوشی گرفتار کر لیں، میرا مشن پورا ہو چکا ہے۔ میں اٹھا اور سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ چودھری رستم علی اس کے ساتھیوں پر کئی سال تک مقدمہ چلا۔ انہوں نے سپریم کورٹ تک اپیل کی مگر سزا سے نہ بچ سکے۔ چودھری رستم علی سمیت 3 ملزموں کو عمر قید اور باقیوں کو مختلف سزائیں ہو گئی۔ صادقہ بیگم نے دوبارہ حویلی کا رخ نہیں کیا اور عدالت کے ذریعے خلا حاصل کر لیا۔ ریحانہ کا کچھ پتہ نہیں چلا۔